ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. رب کی عنایتوں کا سمندر حسین میں، رب کی عنایتوں کا سمندر حسین میں، دستے عطائے ساقی کوثر حسین ہے، دستے عطائے ساقی کوثر حسین ہے. جانے بطول و دل برے حیدر حسین ہے، جانے بطول و دل برے حیدر حسین ہے. نور محمدی سے اجاگر حسین ہے، نور محمدی سے اجاگر حسین ہے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. اور اسٹیج گرامی منزلت رب العزت کا ہم شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے حضرت سیدنا امام علی مقام سید الشہداء جگر گوشہ مصطفیٰ سیدنا امام حمام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں جمع ہونے کی سعادت اور رحمت فرمائی. حضرت امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک تذکرہ ہمارے ایمان کو جلا سمجھنے کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے حسنات اور نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے، ہمارے گناہوں کی بخشش اور گناہوں کو مٹانے کے لیے وہ سب سے اہم ترین سبب و ذریعہ ہے. جو بھی آپ کا مبارک ذکر چاہے خطاب کی شکل میں ہو یا منقبت کی شکل میں ہو یا کتاب یا مقالے کی شکل میں ہو، یہ سب آپ کی بارگاہ اقدس میں نظر عقیدت و محبت ہے، لیکن اس پر اللہ رب العزت کی نوازشات اخلاص اور حسن نیت کے ساتھ بے پایاں اور حد درجہ ہوا کرتی. حضرت نبی پاک صاحب روضہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بنفس نفیس امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکرے کا خصوصی اہتمام فرمایا. جن احادیث مبارکہ کو آپ علماء کرام سے سنتے چلے آئے ہیں، مزید زندگی بھر سنتے رہیں گے. یہ فضائل و مناقب پر مشتمل احادیث مبارکہ کہاں بیان کی گئی ہے اور کس نے بیان کی ہے؟ جواب یہ ہے کہ احادیث تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات مبارکہ کا نام ہے. تو نبیوں کے سردار حبیب کردار شافع روز شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے فضائل اور ان کے کمالات بیان فرمائے ہیں. تو ان کے کمالات و فضائل کو بیان کرنا آج کسی خطیب کا وزیرہ نہیں ہے، یہ نبیوں کے سردار
خطیبوں کے خطیب، امام الانبیاء، روز محشر کے خطیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے منبر سے ان کے فضائل بیان فرمائے ہیں، اجلاس میں ان کے فضائل بیان فرمائے ہیں، درس کی محفل میں ان کے فضائل بیان فرمائے ہیں، حبیب پاک علیہ السلام غزوات کے موقع پر بھی بیان فرمائے ہیں، حج کے موقع پر بھی بیان فرمائے ہیں، حج سے واپسی کے موقع پر بھی بیان فرمائے ہیں، اور آپ علیہ السلام سے سننے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان کے فضائل و مناقب مدینہ منورہ میں بھی بیان فرمائے ہیں، مکہ مکرمہ میں بھی بیان فرمائے ہیں، یہی نہیں مدینہ کی گلیوں میں بھی بیان کیے ہیں، مکہ کی فضاؤں میں بھی بیان فرمائے ہیں، اور وہ صحرا و بیابان سے گزرتے ہوئے بھی ان کے فضائل بیان کیے ہیں، ریگزاروں میں بھی ان کے فضائل بیان فرمائے ہیں، کوہستانوں میں بھی ان کے فضائل بیان فرمائے۔ یہی نہیں، اس سے بڑھ کر فضیلت کون کس طرح اہتمام کے ساتھ بیان کر سکتا ہے؟ کعبۃ اللہ کے پاس جا کر صرف مطاف پہ کھڑے رہ کر ہی نہیں، کعبۃ اللہ کے دروازے پر ہاتھ رکھ کر اس کو تھام کر ان کے فضائل بیان فرمائے۔ بتائیے کون سا ایسا خطیب ہوگا جو خطبہ دے رہا ہوگا تو کعبے کے پاس منبر پر کھڑا ہے گا تو خطبہ دے گا، لیکن دروازے کعبہ پر ہاتھ رکھ کر تو خطبہ نہیں دے سکے گا۔ اس کو کون اجازت دے گا کہ دروازے کعبہ کو پکڑو اور تم تقریر کرو، خطبہ دو؟ لیکن میں تمہیں اس خطبے کی طرف لانا چاہتا ہوں جو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے دیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے صحابی نے دیا ہے، اور سابقین اولین میں سے ہے، یہ 5 میں صحابی ہیں جو مشرف اسلام ہوئے، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہاں فرما رہے ہیں وَهُوَ آخِذٌ بِبَابِ الْكَعْبَةِ، کعبے کے دروازے کو پکڑ کر بیان کر رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے کیا دروازے کعبہ کو پکڑ کر، جب دروازے کعبہ تک کوئی پہنچتا ہے تو کوئی یاد نہیں آتا ہے اس کو؟ آج آپ حج کو جا رہے ہیں، عمرے کو جا رہے ہیں، تو یہی سبق آپ کو پڑھایا جاتا ہے، دیکھو کعبے پر جب نظر پڑے تو کوئی یاد نہ آئے، ہر چیز کو بھول جاؤ۔ کعبے پر پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، دنیا کیا ہے ایک انسان بھول جاتا ہے، مگر یہاں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بتا رہے ہیں، امام حسن و حسین اور مصطفیٰ کے اہل بیت کیا کہا، دنیا ہوتے تو آپ پہنچنے کے بعد بھول جانا چاہیے، یہ دنیا نہیں ہے، یہ کعبے میں جانے کے بعد تمہاری عبادتوں کے قبولیت کا ذریعہ بھی ہے، تمہارے رب کے پاس مقبول بنانے کا وسیلہ بھی ہے۔ اس لیے انہوں نے کعبے کے دروازے کو پکڑ کر کہا، میں نے رسول پاک علیہ السلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل السفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک۔ آگاہ رہو، بے شک میرے اہل بیت کی مثال تم میں کشتی نوح علیہ السلام کی مانند ہے، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو کشتی میں سوار ہونے سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اب آپ بتاؤ یہ حدیث پاک کہاں بیان کی گئی؟ حضور پاک علیہ السلام نے تو مدینہ منورہ میں بیان فرمائی تھی، مگر آقا علیہ السلام سے سننے والے صحابی بیان کرنا چاہ رہے تھے تو کہاں بیان کر رہے ہیں؟ کعبے کے دروازے کو پکڑ کر بیان کر رہے ہیں۔ اب بولیے کعبے کے دروازے کو پکڑ کر بیان کر رہے تھے تو سننے والے کون تھے؟ کیا وہاں کوئی ہاتھ باندھ کر بیٹھ کر خطبہ سن رہا تھا؟ کعبے کے قریب کیا خطبہ سننے کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں یا طواف کعبہ میں مصروف رہتے ہیں؟ بتائیے کعبے کا طواف کبھی موقوف ہوتا ہے؟ کعبے کا طواف ہر وقت جاری رہتا ہے۔ کعبے کے طواف کو کب روکا جائے گا؟ فرض نماز جب قائم ہوگی تبھی روکا جائے گا۔ تراویح کے موقع پر بھی کعبے کا طواف نہیں رکتا، تہجد کے موقع پر بھی کعبے کا طواف نہیں رکتا۔ تو طواف کعبہ میں صحابہ مصروف ہے، تابعین مصروف ہے، مسلمان مصروف ہے، اور حضرت ابو ذر طواف سے فارغ ہو گئے۔ اس کے بعد دوگانا مقام ابراہیم پر پڑھ چکے، ملتزم کے پاس اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر چکے، اس کے بعد کعبے کا دروازہ پکڑ کر کہہ رہے ہیں لوگوں سنو، میں مصطفیٰ کا ارشاد سنانا چاہتا ہوں۔ جب یہ فرما رہے تھے تو سننے والے کہاں تھے؟ کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب آپ طواف کر رہے ہو تو آپ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ کیا آپ کی کیفیت کسی بیان اور خطاب سننے کے لیے مصروفیت والی ہونی چاہیے، یا سب کو چھوڑ کر اللہ کی طرف لو لگا کر کعبے کا طواف کرنا چاہیے؟ آپ کا یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ جسم تو کعبے کا طواف کر رہا ہے، دل رب کعبہ کے جلووں کا طواف کر رہا ہے۔
اس کیفیت سے سرشار ہو کر کعبے کا طواف کیا جاتا ہے۔ تو جب وہ حضرات آج کے زمانے میں بھی کعبے کا طواف کرنے کے بعد عاشق کہتے ہیں للہ الحمد باقی ہے میرے ہوش و حواس، للہ الحمد باقی ہے میرے ہوش و حواس، ورنہ جلوے ہیں یہاں ہوش اڑانے والے، ورنہ جلوے ہیں یہاں ہوش اڑانے والے۔ کعبے کا طواف جب کرتے ہیں تو وہاں کے جلوے ہوش اڑا دیتے ہیں۔ دل صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دل پر دلدار کی نظر رہتی ہے، اس تصور میں بندہ حج کر رہا طواف کر رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے کعبے کا جب آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دل بائیں طرف ہے تو کعبہ بھی بائیں طرف ہوتا ہے۔ آپ دل میں اللہ کی تجلیات کے فیضان کو لینے کا ارادہ کر کے طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ یوں چکر کرنے کا نام طواف نہیں ہے، اس کیفیت کے ساتھ طواف کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ احرام باندھتے ہیں تو بے سلی ہوئی دو چادریں پہنتے ہیں، آپ سلے ہوئے لباس کو اتار دیتے ہیں۔ کیوں؟ جب لباس کو سیا جاتا ہے تو سوئی کے ذریعے سے سیا جاتا ہے، ایک سے دوسرا جڑتا ہے، جوڑ ہوتی ہے، اور بے سلے ہوئے میں جوڑ نہیں ہوتی۔ تو کپڑا بتا رہا ہے یہ کسی اور سے جوڑ کا والا لباس نہیں ہونا چاہیے، بے جوڑ رہے، بے سلا ہوا رہے، تاکہ تمہارے دل کے بندھن میں بھی کوئی باندھا ہوا نہ رہے، صرف یاد خدا رہے، یاد مصطفیٰ رہے۔ تو طواف اس کیفیت کا نام ہے، اس لیے ایسی چادریں پہنوائی جاتی ہے، ایسا لباس پہنایا جاتا ہے۔ اب بتائیے کعبے کا طواف ہو رہا ہے اور حضرت ابو ذر غفاری کو کیسے خیال آیا کہ کعبے کے طواف میں جو لوگ مصروف و مگن ہے، ہر طرف سے خیالات ان کے بالکل خالی ہو چکے، دل میں یاد خدا ہے، یاد حبیب خدا ہے، ایسے موقع پر انہوں نے بتایا لوگوں اگر چاہتے ہو دنیا کے اس سمندر کے اندر جو خطرناک موجیں ہیں جو تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گی، نجات پا نہیں سکو گے۔ اگر نجات چاہتے ہو کعبے کے طواف سے صرف نجات نہیں ملے گی، احرام سے صرف نجات نہیں ملے گی، سعی صفا و مروہ سے نجات نہیں ملے گی، مینا عرفات و مزدلفہ میں مناسک ادا کرنے سے فقط نجات نہیں ملے گی۔ اگر نجات چاہتے ہو تو کعبے کی طرف دل لگاؤ، آواز آ رہی ہے کہ یہ صدا یہاں سے بلند کی جائے، میں پیغام مصطفیٰ کعبے کے پاس سے سنا رہا ہوں تاکہ پتا چلے یہ آواز مصطفیٰ بھی ہے، یہ آواز رب کعبہ بھی ہے۔ الا ان مثل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلکا۔ آگاہ رہو بے شک آقا کے اہل بیت اطہار کی مثال کشتی نوح علیہ السلام کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو اس میں سوار ہونے سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ کہاں بیان ہو رہے ہیں آپ کے فضائل؟ بولیے۔ ہم تو ایک شادی خانے میں بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں، ہم تو اپنی وساط کی محفلوں میں بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں، بعض لوگ مجلسوں میں ذکر کرنے پر اتنا زیادہ اعتراض نہیں کرتے، اللہ کے گھر میں مسجدوں میں جب ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں خدا کے گھر میں کیا ضرورت ہے کہ ذکر امام حسین کیا جائے، یزید پلید کی مذمت کی جائے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ہم سے نہ کہو، صف اول کے مسلمانوں سے پوچھو، اگر دین کی تبلیغ کر رہے ہو تو تبلیغ کرنے والے ان مبلغین سے پوچھو جنہوں نے تبلیغ اسلام کی تھی، دنیا کے خطے خطے میں اسلام پہنچایا تھا، ان سے پوچھو اے دین کے مبلغ تم نے اسلام کیسے پہنچایا؟ انہوں نے کہا کیا تم بھول گئے ہم نے کعبے کا دروازہ پکڑ کر، غلاف کعبہ پکڑ کر، رب کعبہ کی طرف توجہ کر کر مصطفیٰ کی آل کے فضائل مصطفیٰ کی حدیث کی شکل میں بیان کیے اور دنیا والوں کو بتایا دنیا والوں کوئی اور چیز بھول جانا ہو تو بھول جاؤ، مگر کسی اور کو بھول جاتے ہو تو تمہاری عبادت سے کمال آتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھول جاتے ہو عبادت سے کمال آتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھول جاتے ہو تو عبادت سے کمال آتا ہے۔ طواف میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جب تک ہمارے بال بچے ہمیں یاد آتے ہیں طواف میں دل نہیں لگتا، جب وہ یاد نہیں آتے ہیں تب دل لگتا ہے۔ یہ اور گھر والے ہیں جو یاد آئے تو خدا کی یاد کم ہو جائے، یہ مصطفیٰ کے گھر والے ہیں یہ یاد آئے تو خدا کی یاد میں اضافہ ہو جائے۔ اسی لیے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ دروازے کعبہ کو پکڑ کر فرمایا میں نے میرے آقا علیہ السلام سے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔ کیا فرما رہے آقا کہ اہل بیت کی مثال کشتی نوح علیہ السلام کی مانی،
حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کیسے بنی تھی؟ قرآن کہتا ہے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، تختوں سے بنا رہے تھے، لکڑی سے کشتی بن رہی تھی، اس کی اجزاء ترکیبیں لکڑیاں تھی، اور اہل بیت کی کشتی کے اجزاء ترکیبی میں کسی درخت کی لکڑیاں نہیں، شجر نبوت کے ساتھ امام حسن ہے، ایک ساتھ امام حسین ہے، اسی تمامستان مصطفیٰ کا ایک چمکتا ہوا گل مولا علی ہے، ایک کلی ہے جدا فاطمہ ہے۔ یہ مصطفیٰ علیہ السلام کی تیار کردہ کشتی ہے۔ پیغمبر نوح علیہ السلام نے آنے والے طوفان سے بچاؤ کے لیے درخت کی لکڑیوں سے کشتی تیار کی تھی، انتہائی عظیم کشتی تھی، اور اس کشتی میں جو سوار ہو گیا وہ غرق یابی سے بچ گیا، نجات پا گیا۔ بیٹا ہو کر سوار نہیں ہوا، نجات نہیں پا سکا۔ جب آپ نے فرمایا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے آ ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جا، اس نے کہا اور کافروں میں سے نہ بن جانا، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جان مجھے مت ڈرائیے طوفان کی موجوں کا، جب وہ طوفان کی موجیں بہت زیادہ بلند ہوں گی تو میں بچاؤ کے لیے پہاڑ کی بنا دوں گا۔ آپ نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، سن لے اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں، صرف بچے گا وہی جس پر اللہ کا رحم ہوگا۔ بیٹا ہے تو، لیکن اگر اس کشتی سے باہر رہے گا تو بھی نہیں بچے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وہ کشتی ہے، اس زمانے میں نجات کا وہی ذریعہ تھی۔ آقا علیہ السلام یاد دلا رہے ہیں یہ طوفان نوح مادی طوفان تھا، وہ ظاہری پانی کا طوفان تھا، اس میں جو ہلاک ہو گیا اس کو دنیا کا بڑا نقصان ہوا اور کفر کرنے پر آخرت کا نقصان ہوا، لیکن وہ طوفان مادی دنیا کا تھا۔ اور آقا علیہ السلام آنے والے بے ایمانی کے طوفان کو دیکھ رہے ہیں، گمراہی کے طوفان کو دیکھ رہے ہیں، بدعقیدگی کے طوفان کو دیکھ رہے ہیں، بدعملی کے طوفان کو دیکھ رہے ہیں، اور بد اخلاقی کے طوفان کو دیکھ رہے ہیں، بے رحمی کے طوفان کو دیکھ رہے ہیں، بے حیائی کے طوفان کو دیکھ رہے ہیں، بدکاری عیاری کے طوفان کو دیکھ رہے ہیں، فحاشی اور عیاشی کے طوفان کو دیکھ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی نگاہوں سے کوئی آنے والا دور پوشیدہ نہیں ہے، جو رسول پاک علیہ السلام آنے والے دور پر نظر کر کے فرما رہے ہیں لوگوں، جیسا سابقہ دور میں طوفان سے بچانے کے لیے کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی وسیلہ بن گئی، آنے والے ادوار میں جو طوفان آئیں گے ان تمام قسم کے طوفانوں سے بچانے کے لیے میں بھی کشتی دے کر جا رہا ہوں۔ وہ میرے اہل بیت پاک ہے، میری آل پاک ہے، میرے اہل بیت اطہار ہے، میرے باقیزہ گھرانے والے ہیں، میرا مقدس خانوادہ ہے، اہل بیت کی کشتی میں تیار کر کے جا رہا ہوں۔ یہ ایسی کشتی ہے جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اس کشتی میں سوار ہونے کے لیے آ کر بیٹھنا پڑتا تھا، مگر اس کشتی میں سوار ہونے کے لیے آ کر بیٹھنا نہیں پڑتا ہے بلکہ خود ان کو دل میں بٹھانا پڑتا ہے۔ وہ کشتی وہ ہے کہ تمہیں وہ اپنے میں بٹھا لیتی ہے، اور یہ کشتی وہ ہے اس کو دل میں بسانا پڑتا ہے، اب اس کے بعد تم کشتی میں سوار ہو جاتی ہو، ان کی محبت تمہارے دل میں آ جاتی ہے، تمہارا وجود خود ایسا بن جاتا ہے کہ کوئی طوفان میں مجال نہیں ہے کہ تمہیں کبھی گمراہی کی طرف لے جا سکے، تمہیں بدعقیدگی میں مبتلا کر سکے۔ بس جو جیسا بچا اپنے دل میں ان کو بسائے گا ویسے ہی وہ اس کو بچائیں گے۔ کشتی بچاتی ہے طوفان سے، فرمایا یہ کوئی ایسی ظاہری حصی نظر آنے والی کشتی نہیں ہے کہ تم دیکھ رہے ہو گیا کہ پھاڑ پھاڑ کے کہ کہاں ہے کشتی، ہم کہیں اس میں بیٹھے، خبردار کہیں تم اس پر چڑھائی کرنے کو جائیں گے، نہیں نہیں، یہ کشتی معنوی ہے، اس کو دل میں بسانا پڑتا ہے، یہ درختوں کے ذریعے سے تیار کردہ نہیں ہے، یہ نبوت کے نور سے تیار کردہ ہے، ان کے وجود کو نبوت کا خمیر تیار کیا ہے، اس لیے ان کے ضمیر کو عام ضمیر نہ سمجھنا، اس میں نبوت کا خمیر ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا نور مقدس ہے، اس لیے اس کو عام نگاہوں سے نہ دیکھنا، کشتی بنانے والے کی نگاہ سے دیکھنا، کشتی دینے والے کی نگاہ سے دیکھنا۔ وہ دے رہے ہیں کہ یہ کشتی ہے، تمہیں اس کشتی کو سنبھالنا ہے، ان کی محبت کو دل میں بسانا ہے،
جو اس سے جڑ گیا یعنی اپنا رشتہ محبت و عقیدت کا ان سے جوڑ لیا اور جو ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر عمل کرنے کا تہیہ کر لیا، کوئی طوفان اس کو تباہ نہیں کر سکتا، نجات اس کا مقدر بن گئی، کامیابی اس کا نصیب بن گئی۔ اور جو اس سے ہٹ گیا پیچھے رہ گیا، فرمایا یعنی جو ان سے اپنا رشتہ محبت و عقیدت کا نہیں پیدا کر سکا، برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ اب ہلاک ایسا ہوتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا، سمجھ بھی نہیں آتی کہ کیسے میں ہلاک ہو رہا ہوں، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام فرما رہے ہلاک ہو جاتا ہے وہ۔ اور یہ خطبہ کہاں دے رہے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ؟ کعبے کا کیا پکڑ کے؟ دروازے کعبہ کو پکڑ کر خطبہ دے رہے، دروازے کعبہ کو کیا پکڑ کر خطبہ دے رہے، بتا رہے لوگوں یہ دروازہ بھی کھلے گا تو اسی محبت سے کھلے گا، یہ دروازے کعبہ بھی ہے، یہ دروازے جنت بھی ہے، وہ بھی کھلے گا تو اسی محبت سے کھلے گا۔ یہ کعبے تک تم پہنچو گے تو کعبے کے پاس سے تمہیں پیغام ملے گا، ومن دخلہ کان آمنا، جو یہاں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ امن کس کو ملتا ہے؟ ایمان جس کو مل گیا۔ ایمان کس کو ملتا ہے؟ مصطفیٰ فرماتے علیہ السلام والذی نفسی بیدہ لا يدخل قلب رجل بالایمان حتی یحبکم للہ ولقرابتکم منی، حتی یحبہم للہ ولقرابتہ منی۔ میرے آقا نے فرمایا یاد رکھو قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کسی کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک کہ وہ اے اہل بیت اللہ کی خاطر اور میری رشتہ داری کی خاطر تم سے محبت نہ کرے۔ محبت جب تک نہیں کرے گا ایمان داخل نہیں ہوگا، ایمان جب تک نہیں آئے گا امن والا نہیں بنے گا۔ امن والا بننا ہو تو ایمان دل میں بساؤ، ایمان کو دل میں بسانا ہو تو اہل بیت مصطفیٰ کی محبت کو دل میں بساؤ۔ محبت اہل بیت آتی کب ہے؟ وہ ایمان کے لیے، چونکہ جان ایمان ہے اس لیے عقیدت ان کی آتی ہے ان کے فضائل کو جاننے سے، ان کے کمالات کو جاننے سے، ان کے مقامات کو جاننے سے، ان کے مراتب کو جاننے سے، ان کے درجات کو جاننے سے، اس کو بتانے کا آقا نے اہتمام فرمایا۔ اسی وجہ سے رسول پاک علیہ السلام نے کس شان سے بتایا؟ حسین منی وانا من حسین۔ اب آقا ایمان کی جان کو بتانا چاہتے ہیں، اور میں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ذرا انداز دیکھیے، حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینا، حسین صیبۃ من الاسباط۔ ذرا غور کرو میرے بھائیوں، ایک ہی حدیث پاک ہے، آپ امام حسین کے عنوان پر بات سن رہے ہیں، ایک ہی حدیث ہے، نام حسین کتنی بار آ رہا ہے؟ میں حدیث پڑھتا ہوں سنیے، حسین منی وانا من حسین کتنے بار آیا؟ 2 بار۔ احب اللہ من احب حسین کتنے بار آیا؟ 3 بار۔ پھر حسین صیبۃ من الاسباط کتنی بار آیا؟ اتنا دام مختصر ارشاد ہے، کوئی طویل حدیث نہیں ہے کہ 4-5 صفحوں پر پھیلی ہوئی ہو، 4 سطریں بھی نہیں ہے حدیث پاک۔ پھر سنو، آقا فرماتے حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینا، حسین صیبۃ من الاسباط۔ 2 لائن میں لکھی جاتی ہے یہ حدیث پاک، مگر نام حسین 4 مرتبہ رہا۔ ذرا سوچو مسلمانوں، زبان مصطفیٰ کا یہ فرمایا ہوا انصاف سوچو، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت کرے تو حسین سے محبت کرتا ہے۔ حسین نواسوں میں سے عظیم نواسا ہے اور امت میں سے عظیم امت ہے۔ ایک ہی حدیث پاک میں یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت کرے تو حسین سے محبت کرتا ہے۔ حسین نواسوں میں سے عظیم نواسے ہیں۔ بولو 4 مرتبہ نام آیا کہ نہیں؟ 4 مرتبہ کی ضرورت نہیں تھی، 1 مرتبہ نام آ گیا، دوسری مرتبہ ضمیر کافی ہے، تیسری مرتبہ ضمیر کافی ہے، چوتھی مرتبہ ضمیر کافی ہے۔ کیا مطلب؟ نام کی جگہ جو استعمال ہو اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر مولانا معین الدین یہاں بیٹھے ہیں اور وہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اور وہ جھوم رہے ہیں اور وہ خوش ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیے اور وہ سمجھ میں آ گئی کی بات نہیں؟ 1 مرتبہ معین الدین، دوسری مرتبہ وہ یہ ضمیر ہے جو نام کی جگہ استعمال ہوتی ہے۔ سمجھ گئے بات؟ سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو اللہ کے محبوب نے جب حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں کے بجائے کیا فرما سکتے تھے؟ حسین مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں، اور جو ان سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے، اور وہ نواسوں میں کا ایک نواسا ہے، یہ کافی تھا۔ عربی کے اعتبار سے آقا یہ فرما سکتے تھے حسین منی وانا منہ، احب اللہ من احبہ وہو صیبۃ من الاسباط۔ حسین مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں، اور جو ان سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے، اور وہ میرے شہزادے نواسوں میں کا ایک نواسا ہے۔ تو وہ 3 بار آ سکتا تھا،
نام ایک بار، وہ 3 بار، بات چلتی تھی کہ نہیں؟ کیا یہ طریقہ ہے کہ نہیں؟ قرآن مجید میں بھی آپ کو ملے گا هو اللہ الذی لا، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہہ دیجئے هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، آگے کیا رہا ہے؟ لم یلد، وہ کسی کو جنا نہیں ہے، ولم یولد، کسی نے اس کو جنا نہیں ہے، ولم یکن له کفوا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، وہ اس کا چل رہا ہے کہ نہیں؟ ہر جگہ اللہ اللہ ریپیٹ تو نہیں ہو رہا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد 2 مرتبہ، لم یلد میں ضمیر ہے، ولم یولد میں ضمیر ہے، ولم یکن له میں ضمیر ہے۔ سورہ اخلاص کا انداز بتا رہا ہے، اللہ کا نام آیا، اس کے بعد 3 ضمیریں آ رہی ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا باپ نہیں ہے اور وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ اس انداز سے بھی آ سکتا تھا حسین منی وانا منہ احب اللہ من احبہ وہو صیبۃ من الاسباط، حسین مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں۔ اللہ ان سے محبت کرے جو ان سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین ان سے محبت کرتا ہے، اور یہ نواسوں میں ایک نواسا ہے۔ یہ آ سکتا تھا یا نہیں آ سکتا تھا؟ پہلے سمجھے کہ نہیں بولی آپ؟ بات چونکہ علمی بول رہا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں، ہر بچے کے ذہن میں بات آ جائے، مثال سے بھی سمجھے کہ نہیں؟ اخلاص کی سورہ کے اندر سمجھا دیا میں، اور یہاں کی مثال میں سمجھایا۔ ایک اور مثال دیکھو، مولانا ظہیر ابو العلائی نے تقریر کی اور انہوں نے بڑی عمدہ تقریر کی اور بڑے ہی پیارے انداز سے انہوں نے بات سمجھائی۔ اب دیکھیں، مولانا ظہیر کو ریپیٹ بار بار تو نہیں کر رہا ہوں، ایک بار مولانا ظہیر انہوں نے اور ان کا خطاب اور یہ انہوں نے کہا، تو نام کے بجائے وہ چلتا ہے۔ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اے حاضرین و سامعین، آپ بہت ادب والے ہو۔ اب اس کے بعد اے حاضرین ہر وقت بولنا ہے، اور آپ سن رہے ہیں اور داد تحسین دے رہے ہیں اور بڑی توجہ کے ساتھ سمجھ رہے ہیں اور آپ کے دل باغ باغ ہو رہے ہیں۔ اب بولیے، ہر جگہ میں سامعین حاضرین نہیں بولا، ایک بار بول کر آپ بول کے کام چلا لیا، تو یہ آپ ضمیر ہے، سامعین حاضرین یہ نام۔ حضرات گرامی، اب ہم نے خطاب کیا، اے میرے سننے والے ساتھیوں، اب اس کے بعد آپ سمجھ گئے؟ تو ضمیر نام کی جگہ استعمال کی جاتی ہے، کام چل جاتا ہے۔ تو امام حسین کو آقا بولنا چاہتے تھے، حسین مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، یہ نہیں کہا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آقا اس نام کو دہراتے جا رہے ہیں، ارے بندہ رب کا نام بار بار لے تو ثواب ملتا ہے۔ مصطفیٰ بے نیاز رب کے محبوب بار بار امام حسین کا نام دہرا رہے ہیں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت کرے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے، میرا حسین نوازوں میں ایک نوازا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ ارے کوئی اور نام ہو، بار بار لو یا نہ لو ایک الگ بات ہے، مگر میرے حسین کا نام آئے تو بار بار لو، لذتوں میں اضافہ ہوگا، بار بار لو عزتوں میں اضافہ ہوگا، بار بار لو چاہتوں میں اضافہ ہوگا، بار بار لو قربتوں میں اضافہ ہوگا۔ نبیوں کے سردار بتا رہے ہیں، مجھ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں پیغمبر ہو کر، میں نانا جان ہو کر، نبیوں کا سردار ہو کر، حبیب کردگار ہو کر، کافر روزے شمار ہو کر، غریبوں کا غمگسار ہو کر، احمد مختار ہو کر، نبیوں کا قافلہ سالار ہو کر، ساری کائنات کا تاجدار ہو کر، اس شہزادے کا نام بار بار لینا پسند بھی کرتا ہوں اور لے کر خوش بھی ہوتا ہوں۔ تو اے میرے چاہنے والے غلاموں، اگر چاہتے ہو کہ میری روش پر چلو، اگر چاہتے ہو میری سنت کا نور تمہیں ملے، اگر چاہتے ہو میری شریعت کے انوار سے تمہارے دل کی ظلمتیں چھٹیں، تو تم بھی وہی کرو جو میں کر رہا ہوں۔ میں ان کا ذکر کرتا ہوں تو میں بار بار ان کے مبارک نام کو دوہرا کے کروں گا۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا آپ اس سے اندازہ کیجیے کہ کس طرح سے نام پاک کو بھی بار بار لینا پسند فرماتے ہیں۔ میرا بیٹا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ضمیر سے جہاں کام چل سکتا ہے آقا وہاں کام نہیں چلایا ہے، اور میں نہیں وہ کہہ کر کے میں نام لے کر بیان کرتا ہوں۔ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے۔ آقا بتانا چاہتے میرا حسین حسین بھی ہے اور حسین بھی عظیم بھی ہے اور جلیل بھی ہے، شہیدہ بھی ہے اور لائلہ بھی ہے، ارے نوازہ بھی ہے اور شہزادہ بھی ہے، ارے میری نسل بھی ہے اور میری نسل کی عقل بھی ہے، ارے میری شاخ بھی ہے اور آنے والی شاخوں کی عقل بھی ہے، درخت کی شاخ بھی ہے اور آنے والوں کے لیے درخت ہے سایہ دار۔ میرے کمالات کی تجلی بھی ہے اور میرے کمالات کا وہ جامع پیکر بھی ہے۔ حسین مجھ سے ہے کہ حسین کے کمالات میرے کمالات کا تصدق ہے، حسین کے علوم و معارف میرے علوم و معارف کا فیض ہے، حسین کی کرامات میرے معجزات کا صدقہ ہے، حسین کی طاقت اور استقامت میری استقامت کا فیضان ہے۔ حسین منی، میں حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے۔ حسین کو دیکھنے والوں ان سے پہلے وہ کس سے ہیں وہ کون ہے؟ سمجھ میں بات آتی، بیٹا باپ سے اور ماں سے ہوتا ہے، یہ تو سمجھ میں آتا۔ بات معقول بھی ہے کہ وہ علی اور فاطمہ سے ہیں، مگر آقا نے فرمایا علی و فاطمہ سے ہے، یہ تو ہر کسی کو سمجھ میں آتا ہے، سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹا باپ سے ہوتا ہے سب سمجھتے ہیں، ماں سے ہوتا ہے سب سمجھتے ہیں، مگر میں کوئی اور بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ دادا سے ہے پھر بھی سمجھ میں آتا ہے، نانا سے ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا، سمجھا رہے ہیں کہ وہ نانا سے نوازا ہے، کس نانا میں ہے؟ حسین کا پیکر جو ہے اس کے اندر جو تم تجلیات دیکھ رہے ہو کہ جدھر جا رہا ہے میرا حسین اجالے بکھیر رہا ہے۔ حضرت علامہ عبدالرحمن جامی وہ بھی ایک عاشق صادق ہیں، رسول پاک علیہ السلام کے حضرت عبدالرحمن جامی شواہد النبوہ میں ذکر کرتے ہیں روایت کہ امام حسین رضی اللہ رات میں جب نکلتے تو آپ کی جبین مقدس سے نور کی شعائیں ایسے نکلتی کہ اندھیرے میں اجالا نظر آتا تھا، آپ کے رخسار سے نورانی کرنیں پھوٹتی تھی، جدھر گزرتے تھے اجالا ہی اجالا ہوتا تھا۔ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، ارے میں انا من نور اللہ و کل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور کائنات میرے نور سے ہے۔ سب سمجھنے والوں یہ بھی تو سمجھو حسین مجھ سے ہے، حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا مقام سمجھا رہے ہیں کہ حسین کا جمال میرے جمال کا فیضان ہے، حسین کا کمال میرے کمال کا فیضان ہے، حسین کا فضل میرے فضل کا حصہ ہے، حسین کی سخاوت میری سخاوت کا حصہ ہے، میرے بحر کرم سے حسین نے اس کی سیرابی حاصل کی ہے۔ حسین وجود ہے، نانا جان کے وجود کی تصویر حسین وانا من حسین، اور میں حسین سے ہوں۔ آج حسین کو دیکھ رہے کہ مجھ سے وہ حسین ہے، لیکن ایک وقت آئے گا میں نظر نہیں آؤں گا، حسین کو دیکھو تو حسین سے میں ظاہر ہوتا ہوں۔ آج مجھ کو دیکھ رہے ہو تو تم سمجھو یہ حسین مجھ سے ہے، اب حسین کو سمجھتا ہو تو مجھ کو سمجھو میں کس شان والا ہوں۔ نانا جب ایسے شان والے ہیں تو نواسا بھی اسی شان کا میکر ہو۔ مدرسے کو دیکھو کیسا جامع نظامیہ بارگاہ رسالت کا مقبول ادارہ ہے، شیخ الاسلام نے اس عمارت جامع نظامیہ کو عید سننے اور دل سے نہیں بنایا ہے، اس نے مصطفیٰ سے بنایا ہے، اس نے اہل بیت سے بنایا ہے، اس نے صحابہ سے بنایا ہے۔ تو جامع نظامیہ کی عمارت میں تمہیں عید چنا نظر آ رہا ہوگا، حقیقت میں اس درگاہ کے بنیادوں میں اس سے مصطفیٰ کا آب گلال موجود ہے، جس میں پیراب ہو کر وہ چمن کے اندر یہ ساری کی ساری کیفیتیں تمہیں نظر آ رہی ہے۔ ادارے کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں وہ اس ادارے کا ہے، ظاہر ہے کہ ادارے سے ہے، فارغ ادارے سے ہے۔ ایک وقت آتا ہے ادارہ کہتا ہے میں یہاں ہوں، تو ہمارے فارغ کو دیکھو ہم سمجھ میں آئے۔
فارغ التحصیل ہے، ہم کو اس کو دیکھو تو ہم سمجھ میں آئیں گے ہم کیسے ہیں۔ کبھی کہتا ہم کو دیکھو ہم اس کو بنا رہے ہیں۔ تو بناتے وقت کہتے ہیں وہ ہمارے ادارے سے پال رہا ہے، پڑھاتے وقت کہتے ہمارے ادارے میں پال رہا ہے، پلاتے وقت کہتے ہمارے پیالے پی رہا ہے، کہتے ہمارے پاس سے ہے۔ جب فارغ ہو کر کمال حاصل کر لیتا ہے تو ادارہ کیا ہے؟ دیکھو وہ نظر آ رہا ہے فارغ، اس کو دیکھو تو سمجھ میں گا ادارہ کیسا ہے۔ میرے آقا فرما رہے ہیں حسین منی، درسگاہ نبوت کی ہے، پڑھنے والا حسین ہے۔ نبیوں کے سردار کی درسگاہ میں تعلیم پانے والے کسی وقت حضرت آدم نے تعلیم پائی تھی، حضرت شیش نے تعلیم پائی تھی، حضرت نوح نے تعلیم پائی تھی، حضرت ابراہیم نے تعلیم پائی تھی، حضرت اسماعیل نے تعلیم پائی تھی۔ الغرض حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کرام کو جو اللہ نے علوم و فیوض عطا کیے ہیں وہ رسول پاک علیہ السلام کی برکت سے عطا کیے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور جب اللہ نے نبیوں سے عہد و پیمان لیا کہ جو کتاب و حکمت میں تمہیں دوں گا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، پھر ایک عظیم رسول تمہارے پاس آئیں گے جو تمہارے پیامات کی تصدیق کرنے والے ہوں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، البتہ ضرور بضرور تم ان پر ایمان لانا اور ضرور بضرور تم ان کی تائید و حمایت کرنا۔ سبوں نے کہا ہم ایمان بھی لائے، تائید و نصرت بھی کی۔ اللہ نے فرمایا اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، کیا اقرار تم نے کیا ہے، اس بھاری عہد و پیمان کو قبول کر لیا ہے؟ قالوا سبوں نے کہا اقررنا، ہم نے اقرار کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا قال فاشهدوا، تم گواہ ہو جاؤ، وانا معكم من الشاهدين، میں بھی گواہوں میں سے ہوں۔ تو ہر نبی کو نبوت اور رسالت اللہ نے دی، مگر فرمایا کیا ان آمنتم به جعلتكم انبیاء، میرے مصطفیٰ کو مانو گے تو میں تمہیں نبی بناؤں گا، میرے حبیب کو مانو گے تو میں تمہیں رسول بناؤں گا۔ سب نے کہا آمنا به، وہ بھی نبوت ہی، ہم ان پر بھی ایمان لائے، ان کی نبوت اور رسالت پر بھی ایمان لائے۔ تب اللہ نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا، حضرت نوح کو نجیب اللہ بنایا، حضرت موسیٰ کو کریم اللہ بنایا، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا۔ اور قصہ مختصر حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جس کو جو کچھ کمال ملا، جس کو جو کچھ جمال ملا، وہ کمال مصطفیٰ کا فیضان ہے، وہ جمال مصطفیٰ کا فیضان ہے۔ اللہ دینے والا ہے، مصطفیٰ اللہ کی دین کو بانٹنے والے ہیں۔ انما انا قاسم و خازن واللہ یعطی، اس میں کوئی شک نہیں، تقسیم کرنے والا میں ہوں، خزانے والا میں ہوں، اور اللہ ہی عطا کرنے والا ہے۔ تقسیم کرنے والا میں ہی ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہی ہوں نہیں۔ آقا تو اور بھی شان والے ہیں، مگر تقسیم کرنا کسی اور کا کام نہیں ہے، تقسیم کرنے والا میں ہی ہوں، کوئی اور نہیں ہے۔ یہ پوائنٹ کو سمجھیے، مصطفیٰ تقسیم کرنے والے ہی ہیں، یہ نہیں۔ آقا تو اور بھی شان والے ہیں، آقا رسول بھی ہیں، نبی بھی ہے، بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، سراج منیر بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، یاسین بھی ہے، مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے، یہ ساری شانیں ہیں مصطفیٰ کی، مگر ایک شان قاسم بھی ہے۔ آقا تقسیم کرنے والے ہیں، مگر تقسیم کرنے والے ہی نہیں، تقسیم کرنے والے ہی نہیں بلکہ آقا ہی تقسیم کرنے والے ہیں۔ سمجھے؟ تو نبیوں کے لیے جو تقسیم کرنے والے مصطفیٰ ہیں، رسولوں کے لیے تقسیم کرنے والے مصطفیٰ ہیں، صحابہ کے لیے تقسیم کرنے والے مصطفیٰ ہیں، پہلے بیت کو بھی تقسیم کرنے والے مصطفیٰ ہیں۔ اس وجہ سے آقا نے فرمایا حسین منی، حسین مجھ سے ہے، یعنی میری درسگاہ کا فیض میرا حسین ہے، میری عنایتوں کا سرچشمہ میرا حسین ہے، میری توجہات جس پر واری ہو رہی ہے وہ میرا حسین ہے، میری عنایات کا جو استحقاق پا رہا ہے وہ حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ اللہ۔ ارواحنا فداک یا سیدنا امام حسین، ہماری جانیں قربان، ارواح آبائنا و امہاتنا فداک انک یا امام حسین، ہمارے ماں و باپ کی روحیں بھی فدا، جان و مال عزت و قربان۔ کیا مقام ہے یا امام علی مقام آپ کا۔ آقا علیہ السلام پر حسین منی، حسین مجھ سے، یعنی بتانا چاہتے جو بن رہے ہیں ان کو بعد میں دیکھو، جو بنا رہے ہیں ان کو پہلے دیکھو۔ حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔
بننے والوں کو دیکھو گے تو سمجھ میں آئیں گے ہاشمی گھرانے کے ایک فرزند ہے، مولا علی کے بیٹے ہیں۔ اس طرح بھی تم سمجھنے کی کوشش کرو گے مولا علی کے بیٹے شہزادے ہونا بھی کوئی کم شرف نہیں ہے۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام فرماتے انا سید ولد آدم وعلی سید العرب، میں اولاد آدم کا سردار و سرتاج ہوں اور میرا علی عرب کا سردار و سرتاج ہے۔ مستدرک علی الصحیحین میں حدیث ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرما رہے ہیں میں اولاد آدم کا سردار و سرتاج ہوں اور میرے علی عرب کے سردار و سرتاج ہے۔ تو سیادت مصطفیٰ نے مولا کائنات کو عطا کی ہے۔ علی مرتضی بذات خود سید ہیں، آپ سمجھیے اس پوائنٹ کو، علی مرتضی بذات خود سید ہیں، یہ کسی سید کا بیان نہیں، نبیوں کے سید و سردار کا بیان ہے۔ سید ولد آدم وعلی سید العرب، کئی پڑھے لکھے لوگ اس مغالطے میں رہتے ہیں کہ سرداری مولا کائنات سے نہیں ہے، صرف سید کائنات سے ہے۔ سنیے، یہ اپنا اجتہاد ہے، کوئی اجتہاد کی کوئی حیثیت حدیث کے مقابل میں نہیں رہتی۔ آقا فرما رہے ہیں آنا سید ولد آدم وعلی سید العرب، میں اولاد آدم کا سردار اور علی مرتضی حیدر کرار عرب کے سردار سید ہے، تاجدار ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ، تمام جنتی خواتین کی سردار میری شہزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہے۔ آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جوانان جنت کے وہ سردار ہیں۔ اب دیکھیے سید ہر کوئی ہے، مصطفیٰ علیہ السلام سید ہے، نبیوں کے سردار، اولاد آدم کے سردار، مولا علی سارے عربیوں کے سردار ہے۔ پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا ساری جنتی خواتین کی سردار ہے، حضرت حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ تو یہ تو جدا جدا فضیلتیں بتا دی۔ اب کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا کہ یہ سیادت و سرداری کتنی مستحکم ہے، یا وہیں سے وجود میں آئی ہے، یا کہیں اس کا سرچشمہ ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا سنو، یہ ساری سیادتوں کا سرچشمہ میری ذات ہے، اس لیے فرماتے حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ یہ تو والد بزرگوار کی سیادت کی وجہ سے ان کی سیادت سمجھ میں آ گئی، امی جان کی سیادت کی وجہ سے سمجھ میں آ گئی، مگر آج نانا جان اس حقیقت کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ وہ تو ان کے ذریعے سے جلوے ملے ہی ہے، میں نے میرے نواسوں کو میری شہزادی کے وسیلے سے بھی دیا ہے اور ان کے ابا جان کے وسیلے سے بھی دیا ہے اور بذات خود میں نے بھی عطا کیا ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ یعنی مولا کائنات بحیثیت شہزادے کو جو دیتے رہے اس کا حصہ تو ملا ہی ملا۔ انا دار الحکمت والد بابوہا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علم حکمت کے دروازے سے جو انہوں نے دیا وہ تو دیا ہی دیا۔ مصطفیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں نے بھی میرے شہزادے کو اپنی شان سے عطا کیا ہے، اس لیے آج میں اس حقیقت کو بتاتا ہوں حسین منی، حسین مجھ سے۔ ہر کمال کو حضور پاک علیہ السلام نے اپنی ذات کی طرف لے لیا تاکہ کوئی ان کی طرف انگلی اٹھائے تو اس سے پہلے اس کو یہ دیکھنا چاہیے انگلی ادھر نہیں اٹھ رہی ہے، مرکز کی طرف اٹھتی ہے۔ مرکز امام حسین کا قول ہے، ان کے کمالات کا سرچشمہ کہاں سے پھوٹا ہے اس کو پہلے دیکھو۔ یعنی کیا مطلب سمجھے آپ؟ جب کرب و بلا کی سرزمین پر یزید کے مد مقابل، ظالم طاقتوں کے مد مقابل امام علی مقام ڈٹ گئے اور کھڑے ہو گئے استقامت کے ساتھ، تو آج بھی ایسے گمراہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ امام کو حالات کا تقاضا سمجھنا چاہیے تھا، مکہ مکرمہ ہی میں جا چکے تھے تو وہیں رہ جانا چاہیے تھا، حج کا زمانہ تھا، سب لوگ کچا کچا حج کے لیے مکہ آ چکے تھے، آپ 8 ذی الحجہ کو کیوں کر نکلے ہیں؟
اب حج کی فضیلت ان کو سنانا چاہتے ہیں جن کے گھر سے لوگوں کو حج کی خیرات ملتی ہے، جن کے گھر سے لوگوں کو طواف قانون ملتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ حج کا زمانہ تھا، سب لوگ حج کو آئے تھے، حضرت حج کرنے کے بعد جانا تھا، حج سے پہلے کیوں چلے گئے؟ ارے تم کس کو سمجھانا چاہتے ہو؟ میرے آقا پہلے حسین حسین اب اگر حسین جا رہے ہیں تو کعبے سے حسین کے جانے کو حسین کے جانا نہ سمجھو، حسین کے نانا کا جانا سمجھو، اس لیے کہ حسین مجھ سے ہے، وانا من حسین، اور میں حسین سے ہوں. حسین کا بڑھتا ہوا قدم وہ تمہیں تنہا امام حسین کے قدم نظر آ رہا ہے، وانا من حسین کے ذریعے سے حبیب فرما رہے ہیں وہ میرا قدم ہے، میرے بڑھنے والے قدم میں کبھی لغزش نہیں آ سکتی، اس لیے میرے شہزادے کے قدم میں لغزش نہیں آ سکتی. حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا بین انہما کالشیء الواحد فی وجوب المحبۃ وحرمۃ التعرض والمحاربۃ. حضرت علامہ ملا علی قاری مفتی مکہ حنفی عظیم المرتبہ محدث و فقیہ فرماتے ہیں آقا نے حسین منی وانا من حسین کیوں فرمایا؟ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. فرماتے ہیں حضور نور نبوت سے جانتے تھے آنے والے حالات کیا ہونے والے. لکھ رہے ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، آج اٹھائیے مرقات المفاتیح اسی حدیث کے تحت کیا فرماتے ہیں؟ لما علما، جب نبی پاک علیہ السلام کو علم ہے بنور نبوت، نور نبوت کی وجہ سے کہ بعد میں کیا حالات پیش آنے والے ہیں، اسی لیے میرے آقا نے بیان کر دیا انہما نانا جان اور نواسے کالشیء الواحد، دونوں دو ذاتیں ہیں مگر ایک وجود کے مانند ہے. نانا نواسے ایک تو نہیں ہو سکتے، نانا نبی ہے نواسے امتی ہے، مگر فرما رہے آقا نے یہاں دونوں کو ایک ذات کے روپ میں سمجھایا. اس کے اندر فی وجوب المحبت، محبت کرنے کے واجب ہونے میں، وحرمۃ التعرض والمحاربۃ، اور ان کے خلاف اٹھنے کے حرام ہونے میں اور ان سے جنگ کے حرام ہونے میں. مطلب کیا سمجھے آپ؟ جیسے مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت واجب، امام حسین کی محبت بھی ویسے ہی واجب. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ملا علی قاری کی عبارت سنا رہا ہوں. کہتے کیا ہیں بینا، لوگ کہتے ہیں محدثین کیا کہتے تھے، فقہا کیا کہتے تھے، قرآن و حدیث کے ماہرین کیا کہتے تھے، وہ نہیں سنا کر خالی قصے کہانیاں سناتے ہیں. ارے ہم قصے والے لوگ نہیں ہیں، ہم کہانی والے لوگ نہیں ہیں، ہم افسانے والے لوگ نہیں ہیں، ہمارے پاس افسانوں کا ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس حقائق اتنے ہیں، ہماری سانسیں ختم ہونے تک بھی ہم بیان کریں گے تو ختم ہونے والے موضوعات نہیں ہے. اس وجہ سے ہمیں ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ملا علی قاری فرماتے ہیں بین انہما کالشیء الواحد، حبیب نے ارشاد کے ذریعے سے بتا دیا. کیا بتایا؟ کہ آقا اور آقا کے شہزادے دونوں کیا ہیں؟ شیء واحد کی طرح، ایک شے کی طرح ہے. کس چیز میں؟ فی وجوب المحبت، محبت کے واجب ہونے میں. یعنی محبت حبیب پاک سے واجب ہے، لازم ہے، امام حسین سے محبت واجب. اب اس کے بعد بات ختم نہیں کی، محبت کی بات تو سب کہتے ہیں. آگے سنیے، وہ حرمت التعرض والمحاربہ، اس کو دھیان میں رکھیے. حرام ہے کہ مصطفیٰ کے خلاف اٹھا جائے تو کہتے حرام ہے کہ امام حسین کے خلاف اٹھا جائے. کیا بتانا چاہتے ہیں؟ آقا حسین منی وانا من حسین کہہ کر ارے میرے بیٹے کے خلاف اٹھنے والوں، تم نے بیٹے کے خلاف قدم نہیں اٹھایا ہے، تم نے اس نانا جان کے خلاف قدم اٹھایا ہے جس سے ان کو اپنی محبت سے ایک کر لیا ہے. محبت کے ایک ہونے میں دونوں ایک شے کی طرح ہے. اور تعرض درپے ہونے، اذیت پہنچانے کا حرام ہونا، جیسے نبی کو اذیت نہیں پہنچا سکتے امام حسین کو بھی اذیت نہیں پہنچا سکتے. نبی سے جنگ کرنا جائز ہے؟ نہیں، کہتے حرام ہونے میں جنگ کے امام حسین کا وہی حکم ہے. ان سے جنگ ایسے حرام ہے جیسے آقا سے جنگ حرام. حبیب جانتے تھے کہ آگے امت بغاوت کرے گی، اس لیے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اس کی کون تشریح کر رہا ہے؟ بولیے. میں ترجمانی کر رہا ہوں، میں عبارت دے رہا ہوں. آپ بھی اگر آج بھی انٹرنیٹ کی دنیا میں تو بڑی سہولتیں ہو گئی، کھولیے موبائل، عبارت بھی سرچ کر سکتے آپ.
کھولیے موبائل تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی کمزور بات نہیں بول رہا ہوں، اونچی بات ہے. لوگ کہیں گے صاحب یہ بات تو ہم نے کبھی سنی نہیں تھی. تم نے بیٹا نہیں سنی تھی تو تم نے سنا کیا، پڑھا کیا، دیکھا کیا؟ دیکھیے کرم سے عبارت مل گئی. ملا علی قاری مفتی مکہ مکرمہ شرح مشکات مرقات المفاتیح میں لکھتے ہیں حسین منی وانا من حسین کے تحت قال القاضی حضرت قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کانہ صلی اللہ علیہ وسلم علم بنور الوحی ما سيحدث بینہ وبین القوم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نور وحی سے اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ کے درمیان اور امت کے درمیان کیا حادثات ہونے والے ہیں، کیا واقعات ہونے والے ہیں. آقا نور وحی سے جانتے ہیں کہ آج امام حسین کے ساتھ امت کیا برتاؤ کرنے والی ہے. اسی لیے تاکہ آقا نے فخصہ بالذکر خاص طور پر امام حسین کا ذکر کیا. وہ بیانہ اور واضح فرمایا انہما یعنی ان المصطفیٰ والحسین، مصطفیٰ علیہ السلام اور حسین رضی اللہ عنہ دو ذاتیں کالشیء الواحد ایک شے کی مانند ہے. دیکھیے یہ کوئی خانقاہ کی بات نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے پیر بھٹک گیا ہے، مرید نے اس کو اتنی تعریف کر دی ہے کہ اب اس کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہنے والا، مگر یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ ان کی ہے جو علم کے اندر اتھارٹی ہے، وہ سمجھ حیثیت ہے. کیا کہتے جنت المالا میں ان کا مزار مبارک ہے. ان کی کتابیں جیسے نظامی میں پڑھائی جاتی ہے. فقہ اکبر امام اعظم کی کتاب اس کی شرح حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے کی ہے. شفا شریف قاضی عیاض کی کتاب اس کی شرح حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے کی ہے. فقہ حنفی کی کئی کتابوں کی شروحات آپ نے کی ہے. محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے، اور اصولی بھی ہے، متکلم بھی ہے، اور اللہ کے ولی بھی ہے. اور کیسے سنیے عاشق بھی ایسے ہیں کہ کسی مسئلے میں انہوں نے کوئی بات کہہ دی تھی لیکن چونکہ بڑے تھے اس میں ان کو خطا ہوئی اور اس خطا پر کسی اور نے متنبہ نہیں کیا. خدائی طور پر ان پر تنبہ ہوا اور وہ اس کے بعد بیدار ہو گئے اور کہا میں نے وہ بات جو کہی تھی میں نے اس بات سے رجوع کر دیا. یعنی ایسے پاک باز لوگ ہیں کہ اگر خطا بھی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے نور کے کھول دیتا ہے. سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں یہ ہم جو بولے وہ نہیں ایسا ہے. بلکہ اور بھی باتیں ہیں مگر بہت زیادہ روحانیت کی ہو جاتی ہے، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. کہتے کیا ہے حضرت ابو اللہ قاری سنیے وہ بیانہ، توجہ سے سنیے کیا کہتے ہیں. بیانہ آقا نے بتایا، واضح کر کے بتایا انہما ذات مصطفیٰ اور ذات حسین. ذات مصطفیٰ سردار انبیاء ہے، ذات حسین سردار شہداء ہیں. اور بتا رہے انہما یہ دونوں کالشیء الواحد ایک شے کی مانند ایک شے کی مانند ہے. کس میں؟ فی وجوب المحبتی، محبت کے واجب ہونے میں. امام عالی مقام کی محبت ہم واجب ہے کہے تو کہتے بھئی آپ بول رہے ہو سید نے کہا ہے. ہاں یہ شریعت میں جیسے آقا کی محبت واجب ہے ویسے امام حسین کی محبت واجب ہے. فی وجوب المحبتی وحرمت التعرض، وحرمت التعرض اذیت دینے کے حرام ہونے میں، والمحاربتی اور جنگ کے حرام ہونے میں. کیا سمجھے؟ یعنی آقا سے جنگ کرنا حرام، آقا کو تکلیف دینا حرام، ایسے امام حسین سے جنگ کرنا حرام، امام حسین کو تکلیف دینا حرام. آقا سے محبت کرنا لازم، ایسے امام حسین سے محبت کرنا لازم. شاہنین مصطفیٰ اور امام حسین ایک شے کی طرح ہے اور تکلیف دینے سے بچنے میں بھی یہی حکم ہے. جیسے آقا کو تکلیف نہیں دے سکتے، آقا کی ایذا رسانی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں اللہ نے ان پر لعنت کی دنیا اور آخرت میں اور ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم، جو اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو دکھ دینا حرام ہے مصطفیٰ کو، تو کہتے ہیں دکھ دینا حرام امام حسین. سمجھ گئے؟ پوری بات دیکھ لیجئے گا. پھر قال القاضی، قاضی فرماتے ہیں کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم بنور الوحی، گویا نبی پاک علیہ السلام نور وحی سے جانتے ہیں کیا؟ ما سیحدث بینہ وبین القوم، امام حسین اور ان کی
قوم کے درمیان کیا واقعات پیش آنے والے ہیں، فخصہ بالذکر، اس لیے خاص طور پر ان کا ذکر فرمایا، وہ بیان اور واضح فرما دیا، انہما، یہ دونوں کالشیء الواحد، ایک شے کی مانند ہے، فی وجوب المحبتی، محبت کے لازم و واجب ہونے میں، وحرمت التعارض والمحاربہ، اور اذیت دینے کے اور جنگ کرنے کے حرام ہونے کے بارے میں، اور کہتے ہیں اکد ذالک بقولہ، آقا نے اسی پر بات مکمل نہ کی بلکہ آگے والے ارشاد سے اس کو پختہ کر دیا، احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرے جو امام حسین سے محبت کرتا ہے۔ آگے کہتے ہیں فإن محبتہ محبت الرسول، ذرا سنیے یہ ملا علی قاری کی تشریح ہے، کہتے کیا ہے، فإن محبتہ محبت الرسول، بے شک امام حسین کی محبت خود مصطفیٰ کی محبت ہے، وہ محبت رسول محبت اللہ، اور مصطفیٰ کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ دیکھیے امام حسین کی محبت رسول پاک علیہ السلام کی محبت ہے، اور رسول پاک علیہ السلام کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ یہ کس کی تشریح ہے؟ ملا علی قاری مفتی مکہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حنفی فقہ کے بڑے محدث، اور ان کی کتاب کا نام میں بتایا مرقات المفاتیح، کہتے حسین صبۃ من الاسباب، امام حسین عظیم شان والے نواسے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریے میرے بھائیوں عزیزوں، کیا امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی شان کے بارے میں ہم جیسے لوگ بیان کریں، ہماری تو فہم کی وہاں تک رسائی ہی نہیں ہے جہاں سے ان کے مقام بلند کا آغاز ہوتا ہے۔ ان کی خاک پا اگر ہمارے بڑوں کی آنکھوں میں بھی سرما بن جائے تو عرش کا نور اترتا ہوا نظر آئے گا۔ ہم غداگروں کی کیا بات، عرش کا نور اترتا نظر آئے گا۔ بلکہ میرا تو وجدان کہتا ہے امام علی مقام کی سواری پر سوار ہوئے، اس سواری کے کھر کی خاک بھی اگر آج کسی عارف باللہ کو مل جائے تو خاک کا سرما آنکھوں میں لگاتا ہے، تو بالکل یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ انوار کھلیں گے تو کبھی نہیں کھلے تھے، کیونکہ وہ امام حسین کی سواری کے قدم کے نیچے کی خاک۔ آپ کیوں قرآن سے کہہ رہا ہوں میں، فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّن رَّسُولٍ، کیا بھول گئے؟ ارے قال فما خطبك يا سامری، کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا وہ واقعہ بھول گئے؟ حضرت جبریل علیہ السلام جس سواری پر آئے تھے، وہ سواری جہاں قدم رکھتی تھی سبزہ اگتا تھا، ایک شخص نے وہیں کی کچھ مٹی کو اٹھا لیا تھا اور ایک بچڑا بنایا تھا، اس نے مٹی کو ڈالا، اس میں جان آ گئی۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ ایک مشرک تھا، اس کا عقیدہ غلط تھا، مگر خاک نے تاثیر اپنی جگہ بڑھت تھی۔ غلط عقیدے والا بھی اس خاک کو استعمال کیا تو خاک نے اپنا سر دکھایا، اور سچا عقیدہ رکھنے والا امام حسین کے سواری کے قدم کی خاک کو اگر وہ استعمال کرے گا تو کیا نہیں ہوگا۔ خضوع اور مبالغہ نہیں ہے، قرآن پھر یاد آ گیا مجھے، کیا ذہن میں آ رہی ہے کہ وہ جن گھوڑوں پر سوار ہو کر، جن اونٹوں پر سوار ہو کر آپ نے کربلا کی طرف رخ کیا، یہ شہادت عظمیٰ ہے۔ عام شہید، عام شہادت پانے والے جہاد دین کے لیے، سربلند اسلام کے لیے سواریوں پر سوار ہو کر جاتے ہیں، اور وہ سواریاں دوڑنے لگتی ہے تو خدا کہتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اللہ پورا اتار دیا ہے، ختم ہے ان گھوڑوں کی جو تیز چلتے ہیں، ختم ہے وہ جو اپنے کھڑوں سے چنگاریاں اڑاتے ہوئے تیز جاتے ہیں اور جب ناطل کر کے چلے جاتے ہیں۔ اے خدا بتا رہا ہے امام حسین کی عظمت کو تم کیا جانو، اس سواری پر وہ سوار ہو کر خدا کے دین کی سر بلندی کے لیے نکل گئے۔ حسین من ایمان من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں کا جلوہ دکھاتے ہوئے جب سواری پر سوار ہو کر جا رہے تھے، لوگ کہہ رہے تھے حسین جا رہے ہیں، مصطفیٰ فرما رہے ہیں وہ میرا وجود ہے، میں حسین سے ہوں۔ اب تک تم نے مجھے 63 برس دیکھا ہے، اب میرے وصال مبارک کے 50 برس کے بعد 61 ہجری میں 10 محرم کو دیکھو، میرا یہ بھی ایک جلوہ ہے۔ ارے تم نے وہ گھوڑوں پر بیٹھ کر جو جہاد میں جاتے ہیں، گھوڑوں کی بھی قسم اللہ یاد کر رہا ہے، اور وہ خاک جو اڑاتے ہیں اس خاک کے اڑانے کا بھی ذکر کر رہا ہے۔
خاک اڑتی تو ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. جب گھوڑے دوڑتے جاتے ہیں گھر تو اڑے گی ضرور ہے، ضرور اڑے گی. اللہ اس کا بھی ذکر کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آ کہاں رہے ہیں؟ رب کے دین کو بچانے کے لیے آ رہے ہیں. تو رب فرماتا ہے سوارو تم ہی شان والے نہیں ہو، وہ جو سواریوں کو تم سوار ہو گئے وہ بھی شان والیاں ہیں. اس لیے کہ نسبت ان سواریوں کو تمہارے جسم پاک سے ہو گئی ہے، جو جسم کے قتلے والا ہے، جو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا ہے، مگر وہ کیوں ٹکڑے ہوگا؟ اسلام کے بچانے کے لیے ہوگا، دین کی حفاظت کے لیے ہوگا. اے پیارو، بعد میں کوئی تم پر تبصرہ کوئی کرتا ہے تو کر لے، مگر میں تو تبصرہ کروں گا تو تمہارے گھوڑوں کی نشان بتاؤں گا، تمہاری سواریوں کی نشان بتاؤں گا. امام حسین اکیلے نہیں 72 نفوس ہیں. ہر سوار کی تعریف ہو رہی ہے، ہر سوار کی سواری کی تعریف ہو رہی ہے. حضرت امام کی بھی تعریف ہے تو حضرت حر کی بھی تعریف ہو رہی ہے. اے حر، دشمنوں کے سب سے نکل کر تم جب ادھر آ گئے تھے، گھوڑے کو جب تم نے دی کہا اب اتروں گا نہیں جب تک کہ قربان نہ ہو جاؤ. گھوڑا جب کربلا میں دوڑا رہے تھے، قاری قرآن پڑھ رہا تھا، والعادیات ضبحا والموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. اے گھوڑوں، تمہارے کیا نصیب ہے، تم کسی کی بھی سواری بن سکتے ہو، مگر کربلا کے مجاہدوں کی سواری بن گئے. تم کربلا میں جانساری کرنے والوں کی سواری بن گئے. اب تمہاری تیز رفتاری پر بھی قسم یاد ہو رہی ہے، تمہاری تیز رفتاری کا ذکر بھی قرآن کر رہا ہے، اور تمہارے دوڑ کا بھی ذکر کر رہا ہے، اور تیزی سے جانے والی وہ ادا کا بھی ذکر کر رہا ہے. اس سے جو سنگاری نکل رہی ہے ٹکرانے سے اس کا بھی ذکر کر رہا ہے، جو گرد اڑ رہی ہے اس کا بھی ذکر کر رہا ہے. یہی نہیں، صبح صبح جو حملہ آور ہو رہے ہیں یزیدیوں کو جہنم رسید کرتے کرتے، اے مجاہدوں، تمہارے وہ حملوں کا بھی ذکر قرآن کر رہا ہے. اور یہی نہیں، وَوَسَطْنَا بِهِ جَمَعًا، سے اشقیاء کی جماعت میں جو تمہارے سواریاں بیچ میں گھس جاتی ہے بلا اس ادا کا بھی ذکر قرآن کر رہا ہے. واہ قرآن، کربلا بھی تم نے بیان کر دیا، کربلا کے سواریاں بھی تم نے بیان کر دی. اب تک تو کربلا تم نے تاریخی واقعات کے تناظر میں سنی ہے، کربلا تاریخی روایات میں سنی ہے. آج قرآن کی آیات سے سن لو. آقا کی نسبت کیا ہے؟ حسین مجھ سے ہے. پورا سورہ بتا رہا ہے آگے، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر گزار. اتنے بڑے جانثاروں کو دیکھ کر بھی سبق نہیں سیکھ رہا ہے، ایسے نور میں نہائے ہوئے ہستیوں کو دیکھ کر بھی سمجھ حاصل نہیں کر رہا. ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک وانہ لحب الخیر وانہ علی ذلک لشہید. اور بے شک وہ اپنی سرکشی پر خود گواہ ہے. وانہ لحب الخیر لشدید، اور محبت دنیا کی رکھتا ہے، بہت خطرناک محبت رکھتا ہے. اسی محبت کی وجہ سے تو ان کے مقابل میں آ گیا. دیکھو آگے یزیدیوں کا بھی ذکر آ گیا. اے ظالموں، تم کتنے ناشکر گزار ہو، تم کو یاد نہیں ہے یہی مصطفیٰ کریم ہے کہ جنہوں نے تمہیں کلمہ پڑھایا، تمہارے بڑوں کو کلمہ پڑھایا. آج تم جو اس مصطفیٰ کے نواسے کے مد مقابل پانی پر پہرا دکھا چکے ہو، ان کے لیے عرصہ حیات تنگ کر رہے ہو، پوری فوج اور جرار لشکر کو لے کر آ چکے ہو. یاد بھی ہے اس مصطفیٰ کا اعلان کیا ہے؟ کیا تم بھول گئے مکہ فتح ہو رہا ہے، حبیب پاک فاتحہ اسفال سے داخل ہو رہے. حضرت ابو سفیان ابھی کفر کی حالت میں تھے، اسلام کی نعمت نہیں ملی تھی، مگر جب وہ لفظ اور انجام نظر آئے آقا کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا، یا رسول اللہ یہ ابو سفیان ہے. آقا سے سفارش کرتے ہیں تو آقا درگزر کر دیتے ہیں، اور پھر عرض کرتے حضور وہ چونکہ ایک سرداری کو پسند کرتے ہیں، عام لوگوں میں کوئی ان کا امتیاز عطا کر دیجئے. میرے آقا نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا. مصطفیٰ نے جن کے قصوروں کو معاف کر کے اسلام کو قبول کر کے ان کے گھر کو امن کا گھر قرار دیا. ظالموں، تم نے ان کے احسان کی یہ قدر کی ہے، ان کے نواسے آ گئے تو تم کو قدموں میں جھک جانا چاہیے تھا، ان کے گھوڑوں کی کاپ پر اپنی زمینوں کو قربان کرنا چاہیے تھا. مگر ظالموں، اس احسان عظیم کا سیرا تم یہ لے رہے ہو تو ان کے شہزادوں پر تلوار چلانے کے لیے، تیر برسانے کے لیے لشکر جرار کو بھیج چکے ہو، جب کہ تم نے ہی بلایا تھا دعوت دینے
لے کر، خطوط لکھ لکھ کر بلایا تھا، قاصدوں کو بھیج بھیج کر بلایا تھا، وہ آئے نہیں تھے، بلائے گئے تھے۔ اور مہمان جب آتا ہے تو مصطفیٰ غیر مسلم کے مہمان بن کر آئے تو اس کے لیے ضیافت کا حکم دیتے ہیں، اور تم کیسا کلمہ پڑھنے کی بات کرتے ہو؟ اس نبی پاک کا پاکیزہ لباس تمہارے بیچ اپنے خانوانے کے ساتھ جل وگر ہو گیا۔ ارے ویسے بھی فیملی کے ساتھ آج کی دنیا میں بھی اتنی بے رحمی کے دور میں بھی کوئی آج عالم دین اپنی فیملی کے ساتھ کسی جگہ چلا جاتا ہے، اس پر جب نظر پڑتی ہے کوئی چاہنے والے کی، اسی کا احترام نہیں کرتا، اس کے ننھے بچوں کا بھی احترام کرتا ہے، ان کی مقدس ان کے محترم مستورات کا بھی لحاظ کرتا ہے، ان کے لیے ضیافت کا اہتمام کرتا ہے۔ یہ آج کی دنیا میں ہو رہا ہے، جبکہ لوگ دین سے دور ہے۔ اس وقت کتنا عرصہ ہوا تھا مصطفیٰ کے وصال مبارک پر؟ صرف 50 سال کا عرصہ، 61 ہجری کا یہ فتنہ، 50 برس کا عرصہ، اور اس میں اتنی تبدیلی آ گئی ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے نواسے کو یہ بولنا پڑ رہا ہے، اے لوگوں اپنے گریبان کی چھانٹ کر دیکھو، ذرا تم اور کرو، مجھے تبلیغ اور واعظ کا حق ادا کرنے دو۔ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں الست ابن بنت نبیکم، کیا میں تمہارے حبیب کی شہزادی کا شہزادہ نہیں ہوں؟ ارے پہچانو لوگوں، من انا، میں کون ہوں؟ میں حسین ابن علی ہوں، نبی پاک کا نواسا ہوں، شہزادی کا شہزادہ ہوں، علی مرتضیٰ میرے ابا جان ہے، سید الشہداء میرے حمزہ میرے ابا جان کے چچا جان ہے، جعفر طیار میرے چچا جان ہے۔ اے لوگو تم دیکھو ہمارے فضائل میں مصطفیٰ نے کیا یہ نہیں فرمایا اے حسن و حسین انتما سیدہ شبابی اہل جنہ وقرۃ اعین اہل سنہ، اے حسنین کریمین تم جنتی جوانوں کے سردار ہو اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ ارے ہم سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے، تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تمہاری تلواریں کیوں پیاسی ہے ہمارے خون میں بھیگنا کیوں چاہتی ہے؟ ہمارے خون کو پینا کیوں چاہتی ہے؟ بتاؤ۔ اب اس کے بعد فرماتے لوگوں کیا ہمارے فضائل میں حدیث نہیں آئی ہے؟ اگر نہیں جانتے ہو تو حضرت جابر موجود ہے، ان سے پوچھو، حضرت ابو سعید موجود ہے، ان سے پوچھو، مختلف 4 صحابہ کے نام لیے، فرمایا یہ بھی موجود ہے، ان سے پوچھو ہمارے بارے میں آقا علیہ السلام کے جو ارشادات ہیں وہ تمہیں سنائیں گے۔ بتاؤ۔ پھر فرماتے ہیں اگر تم اس بارے میں شک کرتے ہو کہ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، نواسا ہونے میں شک ہے، تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ کسی کو بھی قتل کرنا چاہتے ہو تو قتل کرنے کے لیے اسلام 3 چیزیں بتاتا ہے۔ اگر وہ کسی کو نہ قتل کیا تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، اگر وہ اسلام لانے کے بعد پھر گیا، اسلام سے برگشتہ ہو گیا، تب اس کا خون حلال ہوگا، اگر وہ شادی شدہ ہو کر زنا کیا تب اس کا خون جائز ہوگا۔ اے لوگوں بتاؤ کیا میں نے تمہارا مال لیا ہے؟ یہ کہنا پڑ رہا ہے امام علی محمد، کیا تمہارا میں نے مال لیا ہے؟ ارے جو خیرات بانٹنے والے وہ پوچھ رہے کیا میں کبھی تمہارا مال لیا؟ میں نے کہا کسی پر کوئی قتل کر میری طرف سے کوئی اقدام ہوا ہے؟ بتاؤ تم کس لیے ذرا خون حلال کر رہے ہو؟ بتاؤ لوگوں، یہ لوگ جو ہمارے مد مقابل ہیں انہوں نے شیطان کی اطاعت کی ہے، رحمان کی اطاعت سے منہ موڑا ہے، حدود شریعت پر پامال کیا ہے، حلال و حرام کے فرق کو مٹا دیا ہے، جائز و ناجائز کے امتیاز کو اٹھا دیا ہے۔ اس وجہ سے میں حق رکھتا ہوں کہ اس نظام کو تبدیل کر کے حق کا نظام بنتا ہے، اس لیے میں کھڑا ہوا ہوں اور میرا کوئی سلسلے میں مسئلہ نہیں ہے۔ یہ امام علی مقام کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں، مگر وہاں جواب کیا ہے؟ بس انتظار کچھ نہیں ہے، صرف تلوار سے ہی آپ کا کام تمام کرنے کو کھڑے۔ یہ صورتحال آ گئی تو رسول کریم علیہ السلام ان بدبختوں کی بدبختی کو بھی پہلے بتا چکے، کون قاتل ہوں گے، کس طرح سے قتل کریں گے، امام علی مقام کیسے شہادت کا جام پیئیں گے، سب بتا دیے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا ووسطن به جمعا۔ دیکھیے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا ووسطن به جمعا۔ کتنی آیتیں ہیں؟ پنجتن 5 آیتیں ہیں کربلا والوں کے اس اتحاد سے۔ دیکھیے آپ 5 آیتیں ہیں، سمجھ گئے آپ؟ 5 آیتوں میں سواریوں کی شان بتائی جا رہی ہے، اور وہ معرکہ بتا صبح میں ہوا تھا رات میں ہوا تھا؟ صبح فالمغیرات صبح کا ذکر، صبح میں وہ حملہ آور ہوئے۔ اب ذرا غور تو کریے آپ، آیت اپنے اعتبار سے عمومی معنی رکھتی ہے، ہر معرکے والوں کا شامل ہے، مگر خصوصیت کے ساتھ امام علی مقام آتے ہی آتے، سمجھ گئے؟ اس کے بعد ان الانسان لربہ لکنود، اب ادھر والوں کا ذکر آ رہا ہے، بے شک یہ کیسا انسان ہے جو اپنے رب کا ناشکر گزار ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور خود وہ بھی گواہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کے اندر بھی خیال آ رہا ہے
اس کا بھی ضمیر تھوڑا تھوڑا اس کو جھنجھوڑ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے. آپ ذرا لفظوں پر دیکھیے, قرآن کے کلموں کا نور دیکھیے گا. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ. یہ نہیں ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی, سمجھ میں آ رہا ہے کہ سامنے کون ہے. شکر گزاری کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائے. امام آپ حکم دیجیے تعمیل کے لحاظ سے. سرکار آپ بتائیے کیا چاہیے؟ گھر چاہیے قربان, دار چاہیے قربان, حکومت آپ کی, تخت و تاج آپ کا, آقا جنت کے جوانوں کے سردار آپ ہیں, تو یہاں کی سرداری کیا ہے؟ آپ سردار ہیں, آپ ہی بات لیجیے. ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید. پھر کیوں کرتا ہے؟ وانه لحب الخير لشدید. بے شک مال کی محبت میں بہت خطرناک چلا. یہ سب کچھ کیا تو مال کی محبت میں, اقتدار کی خواہش میں, دنیا کی چاہت میں کیا. جس کسی کو بولو تم کیوں آئے امام حسین کے خلاف, کہہ رہے ہیں کہ بس اقتدار کی ہمیں لالچ دی جا رہی, ہمیں عہدوں کی لالچ دی جا رہی تھی. آگے فرماتا اللہ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم به يومئذ لخبير. افلا يعلم, کہ انسان نہیں جانتا, اذا بعثر ما في القبور, قبروں میں جو دفن کیے گئے ان کو نکال کے باہر لایا جائے گا. یزیدیوں تمہیں بھی اٹھا کے پھینکا جائے گا, اے ابن زیادیوں تمہیں بھی اٹھالا جائے گا, اے شمریوں تمہیں بھی اٹھالا جائے گا. مصطفیٰ کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ غداری کرنے والوں, افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور, قبور میں جو کچھ ہے اس کو اکھیڑ دیا جائے گا, بکھیر دیا جائے گا. وحصل ما فی الصدور, سینوں میں جو بغض ہے وہ بھی کھول کے سامنے لایا جائے گا. اس وقت کربلا میں کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا ہے, سمجھ رہے تھے رب فرما رہا ہے قیامت بپا ہوگی. ادھر امام حسین جلوہ گر ہوں گے, ادھر امام حسن جلوہ گر ہوں گے, ادھر سید کائنات اپنی شان کے ساتھ جلوہ گر ہوں گی, مولا کائنات اپنی شان کے ساتھ تشریف فرما ہوں گے. سردار انبیاء پوروں پر اپنی تجلیات بکھیرتے ہوئے کر نواز رہے گے. اور اب ان کو کہا جائے گا تمہارے سینوں میں تم کیا چھپائے تھے, اب اسکرین پر وہ پورا ظاہر کر دیا جائے, اندر چھپا ہوا ہے. اب جو نمایاں کیا جائے گا تو دل میں کس کے کتنا کینہ تھا دکھے گا, کتنا بغض تھا چمکے گا. روشنی پڑے گی اور دکھے گا یہ ہے اندھیرا, کیونکہ اندھیرا بھی نظر آنے کے لیے کوئی نہ کوئی لے ڈالنا پڑتا نا جی. اندھیرے کو دکھانے کے لیے بھی تھوڑا اجالا کرنا پڑتا, تو وہ اندھیروں کو دکھانے کے لیے لے ڈالی جائے گی. وہ حصل ما فی الصدور, سینوں میں کی چیزوں کو ظاہر کر دیا جائے گا. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر, بے شک ان کا پروردگار اس دن ان کی خبر لینے والا. آج کوئی خبر لے یا نہ لے, یزیدیوں خبر لینے والا محشر میں خبر لے گا. اور جان اس سبھی و بصیر سے تم کیا بچ سکو گے, اس علیم و خبیر سے کیا تم چھپ سکو گے. دیکھیے ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخير لشدید. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبیر. 5 آیتوں میں ان کی مذمت ہے, اور 6 آیت میں بے شک رب ان کے حفاظ سے باخبر ہے. تو ادھر شان کی 5 آیتیں ہیں, تو بغاوت کرنے والوں کی بغاوت بھی 5 آیتوں میں بیان کی. ادھر 5 5 10 ہو گئی. فرمایا ان ربهم بهم يومئذ لخبیر, بے شک ان کا پروردگار ان کے احوال سے باخبر ہے. سمجھے میرے دوستوں, 11 آیات کے اندر مضمون آیا, اور ہمیں کیا بتا دیا گیا کہ تم صرف اس کو تاریخ کا قصہ نہ سمجھنا, یہ قرآن کا حصہ بھی, ان کے فضائل, ان کے کمالات. اب آخری میں حدیث پر بات میں ختم کر دیتا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, ان سلمان رضی اللہ عنہ كنا حول النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نبی کریم علیہ السلام کے ارد گرد بیٹھے ہوئے, شمع رسالت کے پروانے سما پر نچھاور ہو رہے ہیں. اچانک کیا ہوا, نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ام ایمن رضی اللہ عنہ آئی, آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ, حضرت امام حسن حضرت امام حسین نظر نہیں آ رہے ہیں, گھر سے گئے ہیں اور کہاں گئے ہیں پتہ نہیں چل رہا ہے. مطلب یہ آ کر خبر دی. جیسے ہی خبر دی, نبی پاک علیہ السلام اسی موقع پر کیا کیے, اپنے صحابہ سے فرمایا قوموا فاطلبوا ابنی, ہے میرے صحابہ اٹھ جاؤ اور میرے شہزادوں کو تلاش کرو. ذرا غور کرو, کربلا سے اس کو کیسے آپ سمجھیں گے, جوڑیے بات. حسنین کریمین کا بچپنا, بچپنے میں دونوں شہزادے صبح صبح کے وقت گھر سے نکلے, دن چل رہا تھا, کہاں چلے گئے پتہ نہیں چلا. ام ایمن آ کر عرض کرتی ہے حضور شہزادگان نظر نہیں آ رہے ہیں. ان کی گمشدگی کی خبر مصطفیٰ کی خدمت میں عرض کی گئی تو فوراً آقا نے کیا فرمایا, جو اجلاس چل رہا تھا اس کو برخاست کر دیا, جو ارشادات فرما رہے تھے آپ نے اس کو روک دیا.
फिर क्या फरमाया सहाबा से, कुमू ए सहाबा उठो, किसी एक से नहीं फरमाया, पूरे सहाबा से फरमाया उठो, फतलुबू इब्निया, मेरे शहजादों को ढूंढो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम अगर खुतबा दे रहे हो या सबक पढ़ा रहे हो, हमारे नवासे कहीं चले गए और घर वालियों ने किसी को भेजा के बच्चे कहीं चले गए हैं, हम जलसा बर्खास्त करके जाते हैं या एक किसी को कह दिया जाओ जरा ढूंढो जी, किसी एक आध को बोलते। इमाम हसन व हुसैन भी वैसे ही नवासे होते तो किसी एक आध से फरमाते जरा जाके देखो कहाँ गए, मगर हबीब ने ऐसा नहीं किया। मेरे आका ने पूरा जलसा ही बर्खास्त कर दिया, दर्स ही क्लोज कर दिया। जो फरमा रहे थे वही रुक गए, जो बता रहे थे वही ठहर गए, जो सुना रहे थे वही मौकूफ कर दिए और सहाबा से फरमाने लगे, कुम ऐ लोगों उठो, अब खड़े हो जाओ। जब ये खबर मिल गई हसन हुसैन कहीं गए हैं, नहीं आए हैं, अब तुम्हें मस्जिद में बैठना नहीं है। या बैठे थे खुदा की रहमत को पाने के लिए, अब रहमत यहाँ नहीं मिलेगी, हसन हुसैन जहां है उधर जाओ। यहाँ बैठे थे सवाब पाने के लिए, अब सवाब यहाँ नहीं मिलेगा, अब सवाब मिलेगा हसन हुसैन का रास्ता देखने पर। अब उठो, चलाओ, चले जाओ, तलाश करो कहाँ जाओ, किस रास्ते पर गए हैं वो सब उसी रास्ते पर चले जाओ। अरे वो दोनों किसी एक रास्ते पर गए होंगे, मराहा ने सबों से पर तुम भी सब तलाश करते हो। अब कोई समझ रहे थे इस रास्ते पर गए होंगे तो उधर चले गए, किसी को ख्याल आया इस रास्ते पर गए होंगे इधर चले गए, किसी को ख्याल आएगा आगे गए होंगे उधर निकल गए, किसी को ख्याल आया इस तरफ गए होंगे इस तरफ चले गए। मदीने की गलियों में सहाबा घूम रहे हैं, पहाड़ों की समत सहाबा जा चुके हैं, बागों में चक्कर लगा रहे हैं, सहाबा दरख्तों के पास जा चुके हैं, हर कोई एक एक करके जिधर ख्याल आया उधर चले गए। और हजरत सलमान फारसी कहते मैं उठा, देखा तो क्या है, आका भी उठ गए, सरकार भी जाने लगे, मैं भी सोचा हुजूर जिधर जा रहे हैं वहीं जाना चाहिए। अब देखिए आज तक तो कायनात ये देख रही है कि रहमत पाक को पाने के लिए रहमतुल लिल आलमीन के पास लोग आते हैं, मगर आज रहमतुल लिल आलमीन शहजादगान को ढूंढने के लिए निकल पड़े। रहमतुल लिल आलमीन निकले तो हजरत सलमान के पीछे निकल गए। जब हजरत सलमान चल रहे हैं, आका आगे हैं, कहते हैं कि फलम यजल, मुसलसल आका चलते रहे, हत्ता अता सबहल जबल, यहाँ तक के पहाड़ के दामन में पहुंच गए मुस्तफा। हजरत सलमान कहते हैं हम भी पहाड़ के दामन में पहुंच गए आका के साथ। क्या देखते हैं, वइज़ा शुजाउन क़ाइमुन अला ज़नबिही, क्या देखते हैं कि वहां एक अजदहा अपनी दुम के बल खड़ा हुआ, यखरुजु मिन फीही शिबहुन नार, और उसके मुंह से आग की तरह शोले निकल रहे। अजदहा दिख रहा, और अजदहा भी आम हालतों में बैठा हुआ नहीं है, अजीब हालत में खड़ा है दुम के बल, और आग के शोले उसके मुंह से निकल रहे। वइज़ल हसन वल हुसैन कुल्लु वाहिद मिनहुमा मुल्तज़िफुन बिसाहिबिही, और हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा पर नजर पड़ी तो क्या देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे। मुल्तज़िफुन कुल्लु वाहिद मिनहुमा साहिबहु, हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों आपस में लिपटे हुए चिमटे हुए हैं वहां, और अजदहा है कि अपनी दुम के बल खड़ा हुआ है, मुंह से आग के शोले निकल रहे हैं। फासरा अलैहि, फौरन आका अलैहि सलाम उस अजदहे की तरफ बढ़े तो अजदहा क्या किया, आका की तरफ मुतवज्जे हुआ, मुखातबत किया, कुछ आका से बातें किया कि अर्ज किया आका जाने, कि अर्ज की अर्ज करने वाला जाने। उसके बाद फनसाबा, फिर वो सुकर गया, दिल में चला गया। मुस्तफा आगे बढ़े, हसनैन करीमैन दोनों बाहम चिमटे हुए थे, आका ने दोनों को अलग किया, अपने दस्ते अनवर से उनके चेहरों पर वसा किया और उन दोनों को उठाया, और मुस्तफा की ज़बान पाक के जो अल्फाज अदा हुए वो अल्फाज सुनहरी हुरूफ में लिख लो। क्या फरमाते मेरे आका, बी अबी अंतुमा व उम्मी मा अकरमकुमा अल्लाह, बेटा हसन और हुसैन मेरे माँ और बाप तुम दोनों पर कुर्बान। बी अबी अंतुमा व उम्मी, बेटा हसन और हुसैन मेरे माँ व बाप तुम दोनों पर कुर्बान। मा अकरमकुमा अल्लाह, अल्लाह के पास तुम कितने निशान वाले हो, कितने ऊंचे मकाम वाले हो, कितने बुलंद रुतबे और दर्जे वाले। क्या फरमा रहे आका, मेरे माँ व बाप हसन और हुसैन तुम दोनों पर कुर्बान। मा अकरमकुमा अल्लाह, तुम दोनों किस कदर अजमत वाले हो खुदा की बारगाह में, किस कदर रुतबे वाले हो। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमा रहे। फिर उसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उनमें से एक को अपने सीधे कंधे पर बिठा लिया, दूसरे को बाएं कंधे पर बिठा लिया,
حضرت سلمان نے یہ منظر دیکھا تو کہا توبہ کما نعم الوصیۃ وصیۃکما، شہزادوں کیا نصیب ہے آپ دونوں کے، کتنی پیاری سواری آپ کی ہے۔ آقا فرماتے ہیں نعم الراکبان ہما وابوہما خیر منہما، اے سلمان سواری تو شان والی ہے، سواروں کو دیکھو یہ بھی کتنے شان والے ہیں، اور ان کے والد ان دونوں سے زیادہ شان والے ہیں۔ یہ نواسے شان والے نہیں ہیں، ان کے ابا جان ان سے زیادہ شان والے ہیں۔ وابوہما خیر منہما۔ اب میں آپ کو اس پر دو نقطے عرض کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان شہزادوں کو جب نہیں پایا اور یہ اطلاع ملی کہ دونوں نہیں ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود کسی ایک کو نہیں بھیجے، کل صحابہ کو فرمائے تلاش کرنے نکلو۔ تو امت کو کیا بتانا چاہتے ہیں آقا علیہ السلام؟ امت کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میری امت میرے شہزادوں سے عقیدت و محبت کا رشتہ انفرادی طور پر نہیں، ہر ایک کو اپنے طور پر رکھنا ہے، ایک دو کے لیے نہیں، یہ سارے کے سارے دل میں بسانا ہے۔ جب ان کو تلاش کرو آقا فرمائے تو جب صحابہ نکل پڑے تو کیا حال رہا ہوگا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں جب آپ ذکر کرنے کو بیٹھتے ہو نا تو فرشتے آسمان سے آپ کے پاس آتے ہیں، تو وہ لوگ مسجد میں کیوں بیٹھے تھے آقا کے ساتھ؟ اللہ کو یاد کرنے کے لیے، حبیب پاک کو یاد کرنے کے لیے۔ تو ہر ایک کے ساتھ فرشتے کتنے آئے تھے ہوں گے؟ جب یہ اٹھ کے جانے لگے تو فرشتے کس کے ساتھ جا رہے ہیں؟ کس کے ساتھ؟ ہر صحابی کے ساتھ۔ اور کدھر جا رہے ہیں؟ جدھر حسنین ہے ادھر جا رہے ہیں۔ کیا شان ہے امام حسن و حسین کی کہ وہ جدھر ہے پورے صحابہ جا رہے ہیں، اور صحابہ کے ساتھ وہ جو فرشتے آئے تھے وہ فرشتے بھی جا رہے ہیں اور نبیوں کے سردار بھی جا رہے ہیں۔ اب دنیا کو میرے آقا بتانا چاہتے، دنیا والوں ان کو گم ہونا، ان کا گم ہونا نہیں ہے، یہ کسی اور چیز کا سبب و ذریعہ ہے۔ بھائی آپ سے میں پوچھتا ہوں گم ہو گئے بچے تو کہاں جاتے؟ پہاڑوں میں چلے جاتے، کیا بولو؟ اب آپ کے محلے میں کوئی بچہ اگر چھوٹا گھر سے نکلا گم ہو گیا تو کدھر جاتا؟ پہاڑی شریف جاتا؟ کوہ مولالی جاتا؟ صحیح بتاؤ کہاں جاتا جی؟ یہ محلے سے وہ محلے میں جائے گا نا، اس گھر سے وہ گھر جائے گا۔ مدینہ منورہ کی آبادی سے نکل کر پہاڑ کے دامن میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ رہے مولوی معین صاحب؟ پہاڑ کے دامن میں کیوں گئے وہ؟ کیا ادھر راستہ تھا پہاڑ کے دامن میں جانے کا؟ یہ راز خدا، یہ راز خدا ہے، یہ مشیت کا راز کھول رہا ہے۔ رب بتانا چاہتا ہے میرے حبیب یہ شہزادگان ابھی ان کا بچپنا ہے، یہ بچپنے میں آپ کی محبت اور آپ کی چاہت کا مرکز تو ہے، آپ کے غلام بھی آپ کی محبت کی وجہ سے چاہ رہے ہیں۔ کل کے دن کسی کو یہ خیال نہ آئے کہ ہم امام حسین کی پاسبانی کر رہے ہیں تو ان کا مشن بچ رہا ہے، ہم ان کی خدمت گزاری کر رہے ہیں تو ان کی حفاظت ہو رہی ہے۔ رب نے بتانا چاہا محبوب ذرا دیکھیے بچپن میں شہزادے گم ہو گئے، ان کا گم ہونا بچپن کی ادا تھی، مگر میری عطا یہ ہے کہ پہاڑ کے دامن میں آئے تو میں نے اژدہا جو کاٹنے والا، نگلنے والا اور کھا جانے والا ہے اسی کو ان کا غلام بنا کر کھڑا کیا، اسی کو غلام بنا کر کھڑا کیا۔ سانپ کا کام کاٹنا ہے، ڈسنا ہے۔ جس کی فطرت میں زہر ہے اس نے اپنا زہر نہیں چھوڑا، جس کی فطرت میں ڈسنا ہے وہ ڈس نہیں رہا ہے۔ اس کو کیسے معلوم یہ مصطفیٰ کے نواسے ہیں؟ ارے لوگوں یہ تو تم کو معلوم ہے، حبیب کو ہر چیز پہچانتی ہے کہ اللہ کے رسول ہے، حدیث میں آیا ہے انسان اور سرکش انسان سرکش جن کو چھوڑ کر کائنات کی ہر چیز مصطفیٰ کو رسول جانتی ہے۔ آج یہ راز بتایا جا رہا ہے محبوب آپ کو ہی نہیں جانتے، آپ کے نواسوں کو بھی جانتے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ ایک اژدہا تھا رائے خور میں جو آپ کے دیدار کے لیے بیٹھا ہوا تھا، وہ جیسا آپ کے انتظار میں تھا یا رسول اللہ حسنین کریمین کے دیدار کے لیے یہاں کا اژدہا بھی دیکھتا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ دیدار شہزادوں کا ہو، راستہ یہ ہو گیا شہزادے گم ہو گئے، سمجھا گیا گم نہیں ہو گئے، مشیت نے وہاں پہنچایا، قدرت کی فیصلے نے وہاں پہنچایا اور اژدہا جی بھر کے دیدار کرتا رہا۔ اس کا عشق بھی کیا تھا ہوگا خدا جانے، وہ جانے، مصطفیٰ جانے، حسن و حسین جانے، دیدار کرتا رہا اور دیدار کرنے کے بعد اب وہ بھی کیا کر رہا ہے؟ دیدار کرتے بیٹھا نہیں کھڑا ہو گیا۔ آنا کہ مجھے بتاؤ سانپ کھڑا ہوتا ہے یا سانپ چلتا ہے؟ بل کھاتے ہوئے چلتا ہے، اور اگر زیادہ سے زیادہ دم بچے بل اگر وہ تھوڑا بل کھا کے دم کو چھوڑ کے تھوڑا اٹھتا ہے، مگر حدیث کے الفاظ ہے وَإِذَا شُجَاعٌ قَائِمٌ عَلَىٰ ذَنَبِهِ، دم کے بل پورا کھڑا ہو گیا۔ ارے وہ بتا رہا ہے حسن و حسین وہ ہے
ان کے ادب میں کھڑے ہونا ہم سے سیکھو، ان کے ادب میں کھڑے ہونا ہم سے سیکھو۔ دم کے بل کھڑا ہو گیا، اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ڈرنے کا منظر ہے کہ نہیں؟ اژدہا دیکھے تو خوف طاری ہوتا ہے کہ نہیں؟ اژدہا کو دیکھے تو ہیبت طاری ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس کا ہیبت ناک منظر بتا رہا ہے خبردار مصطفیٰ کے شہزادے ہیں، کوئی ڈر نہ ہے، آگ کے شعلے نکال رہا ہے، اگر آؤ گے تو یہ جو آگ ہے جب ادھر لپکو گے تکلیف دینے کے لیے تو میری آگ تمہیں جلائے گی اور قیامت میں جہنم کی آگ جلائے گی، آگ میں وہ تو تم جلو گے۔ یہاں بھی دیکھو اژدہے سے آگ کے جیسی چیز منہ سے نکل رہی ہے، یہاں ادب سے آؤ قدم چومنے کے لیے تو کچھ نہیں، مگر بے ادبی سے آؤ گے تو دیکھ رہے وہ کس طرح خوفناک حالت میں کھڑا ہوا۔ ارے میرے دوستو، معجم طبرانی کی روایت میں نے سنائی ہے آپ کو، اور حضرت سلمان فارسی کی روایت سے سنائی ہے۔ ان کی شان کی کس جلوے کی بات کروں، ہر دن نئی شان، ہر آن نئے جلوے کھلتے ہیں۔ وہ آقا کی شان کے جتنے بھی پہلو پر باتیں ہو چکی، میں کہتا ہوں آج بھی پھر اگر آپ بات کریں تو نیا عنوان کھلتا ہے۔ اے حسین جا کے اب یہاں ایک راز اور بھی کھل گیا کہ بچپن میں کربلا کے بچپن میں جب اژدہے سے حفاظت کروائی تو کربلا نے کیوں حفاظت نہیں کروائی؟ اب خیال یہی آئے گا یہ اژدہا کربلا میں کہاں چلا گیا تھا، یہ کربلا میں اژدہے کیوں نہیں آیا تھا؟ تو جواب دیتا ہے وہاں پر امام حسین کی ذات کو بچانا تھا، کربلا میں امام حسین کے مشن کو بتانا تھا، ایمان کو آگ کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ ارے بچپن میں خدا کی قدرت دکھائی گئی اور کربلا میں خدا کی حکمت دکھائی گئی۔ امام حسین کی جان پر کسی تکلیف کو نہ آنے دینا یہ خدا کی قدرت کا ظہور تھا۔ کربلا میں جان پر تکلیف آ کر جان کو قربان کر دینا خدا کی حکمت کا ظہور تھا۔ خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود کی آگ کو گلزار بھی کیا ہے، خدا بند قدوس نے حضرت اسماعیل کو ذبح ہونے سے بچایا بھی ہے، وہ قدرت کا ظہور تھا۔ یہاں پر احد میں خدا بند قدوس کی حکمت کا ظہور ہے۔ میدان بدر میں مصطفیٰ علیہ السلام 313 کو لے کر نکلے، دشمن 1000 سے بھی زیادہ کے بدر میں ٹکنے نہ پائے 313 کے سامنے، اور احد کے میدان میں دندان مبارک شہید ہو گئے۔ وہاں پر مکری نے ڈالا دیا تھا ہجرت کی رات اور دشمن پہنچ نہیں سکے تھے، غار میں تھے تو پہنچ نہیں سکے، اور احد میں دندان مبارک بھی شہید کر رہے ہیں۔ تو بتانا مقصود یہ ہے حسین منی وانا من حسین، ارے وہ غار سار پہ ڈال دینے والی مکری کو بھی دیکھو اور احد کے میدان میں شہید ہونے والے دندان مبارک کو بھی دیکھو اور زخمی ہونے والے چہرے مصطفیٰ کو بھی دیکھو۔ حسین مجھ سے ہے، بچپن میں حفاظت کی، کس نے حفاظت کی؟ وہ اژدہے کے ذریعے سے حفاظت کروائی گئی کہ جنگل میں گئے کوئی اذیت نہیں ہو رہی ہے، اور کربلا میں گئے تو شہید ہو رہے ہیں، جانثار بھی شہید ہو رہے، شہزادگان بھی شہید ہو رہے۔ کہا یہاں جان بچانا نہیں تھا، دین اور ایمان بچانا تھا۔ اور پھر جسم مبارک پر بظاہر جو تکلیفیں آئی تھی وہ وقتی تھی، جسم ختم نہیں ہوا۔ قرآن کہتا شہید زندہ ہے، زندہ اس کو مانو بھی، تسلیم کرو بھی، زندہ بولو بھی، اور آج بھی 1448 ہجری شروع ہو چکی ہے، امام حسین آج بھی زندہ ہے، ان کا مشن زندہ ہے، ان کا نام زندہ ہے، ان کی یاد زندہ ہے، ان کی استقامت زندہ ہے، ان کی کرامت زندہ ہے، ان کا جلال زندہ ہے، ان کا جمال زندہ ہے، ان کا کمال زندہ ہے، ان کی نوازش زندہ ہے، ان کی بخشش زندہ ہے، ان کی بغاوت زندہ ہے، ان کی امامت زندہ ہے، ان کی شہادت زندہ ہے، ان کی دور ساری خوبیاں محاسن زندہ ہے۔ یہی نہیں، ان کے نام لے والے زندہ ہے، ان کا تذکرہ کرنے والے بھی زندہ ہے۔ موت بدن کو آتی ہے، اس محبت کو موت نہیں آتی جو امام حسین کی طرف متوجہ رہتی ہے، اس کو بھی زندگی ملتی ہے۔ ایک ایک کر کے مٹ گیا ہر دشمن حسین، زندہ ہمارے آج بھی گھر حسین ہے، زندہ ہمارے آج بھی گھر حسین ہے۔ تو کربلا نے بچایا، کس کو تھا؟ مشن کو بچانا تھا۔ تو خدا بند قدوس نے بتایا میرے پیارے حبیب کے نواسے کی حفاظت وہاں اس طرح سے کروائی گئی تاکہ حیرت انگیز طریقے سے ان کا آغاز سمجھ میں آئے
اور شہادت کے ذریعے سے ان کو رفیق اعلیٰ سے ملایا گیا تاکہ ان کا وہ اختتام دنیا کا سفر سمجھ میں آئے۔ اللہ سے دعا ہے بار الہا امام ہمام کے صدقے ہے جو کچھ اس بندے عاجز نے ان کے مقامات عالیہ کے بیان کرنے کے سلسلے میں معروضات رکھے ہیں، میری بے علمی کم مائگی کا میرے مولا مجھے اعتراف ہے، میری زبان اس لائق نہیں ہے کہ وہ پاکی ہستی کے شان کے شایا میں کچھ کہہ سکیں، جو کچھ عرض کیا ہو تیری توفیق سے عرض کیا ہو، تیری عنایت اور مہربانی سے عرض کیا ہو، میرے کوتاہی علم پر اے اللہ رحم فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما، ان کی شان ویسی ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی ذات اقدس سے ہمیں ایسی وابستگی دے کہ کوئی طاقت اس وابستگی کو ہم سے چھین نہ سکے، صبح قیامت تک ہماری نسلوں کو وفادار امام علی مقام بنائے رکھ، اور محشر کے میدان میں بھی وفاداروں میں ہمارا حشر فرما۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوت برد بنی ور قبول منو دست دامان آل رسول، از تو پہلے خاجدان نفس بند کار دنیا عاقبت محمود باد، رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ، یہ وہ مردان خدا ہے جنہوں نے اس عہد کو جو اللہ سے انہوں نے کیا سچا کر دکھلایا۔ ومنہم من قضى نحبه، ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنی حاجت پوری کر کے رب سے جا ملے، ومنہم من ينتظر، کچھ وہ ہیں جو اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا اس میں کوئی تبدیلی آنے نہیں دی۔ اللہ ان کے صدقے میں ہمیں بھی استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔